جو بھی بندہ بالکل اپنی ٹرمینل النس میں ہوتا تھا نا، میں اسے سوال پوچھتا تھا، مجھے بتائیں آپ کی لائف میں سب سے بڑا ریگریٹ کیا؟ تو کہتا ہے جو میں نے سب سے کامن ریگریٹ دیکھا نا لوگوں کے اندر، وہ یہ تھا کہ میجورٹی آف دیم ہیڈ دس ریگریٹ کہ یار میرے لوڈ ونس جو ہے نا ایٹ دا ٹائم آف مائی ڈیتھ دے آر ناٹ اراؤنڈ می. میں اس میں وہ سوشل ریلیشن دینا چاہیے تھا، میں سوشل ریلیشنز میں وہ انویسٹ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. ریلیشن شپ کی جو ہے نا کی وہ دینا ہے، وہ لینا نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ بات سائنس کہتی ہے. جب ہم کسی کے لیے اتنا سا بھی کام کرتے ہیں نا جس میں دروازہ کھولنا ہوتا ہے، اتنا سا بھی جو دینا ہوتا ہے نا، وہ ایک دم وہ والا دماغ میں اس حصے کو کھول کے ایکٹیویٹ کر جاتا ہے جو ہیپینس اور ویل بینگ کو فیل کرتا ہے. آپ کی فیملی، آپ کی ریپروڈکشن اور آپ کے سیکشل ریلیشنز، یہ تینوں الگ چیزیں ہیں. ویسٹ کہتا ہے، اسلام کہتے ہیں نہیں، یہ تینوں ایک چیز ہے. آپ کی ریپروڈکشن، آپ کی فیملی اور آپ کے سیکشل ریلیشنز ایک ہی چیز ہے. میں پچھلے دنوں نا ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور کتاب کا میں انشاءاللہ ٹائٹل بھی شیئر کر دوں گا. سم تھنگ واز لائک دا فیوچر آف سیکس، دا فیوچر آف برتھ اینڈ دا فیوچر آف ڈیتھ، کوئی اس طرح کر کے نا. تو اس کتاب کے اندر میں نے انٹرسٹنگ بات یہ پڑھی کہ دیر ور اسٹیٹسٹکس، ایک جرنلسٹ نے کتاب لکھی تھی اور وہ اسٹیٹسٹکس اس بات پہ تھے کہ کون سی ایسی خواتین ہیں جو سیروگیسی کرواتی ہیں، یا جو اپنے یعنی چائلڈ کا جو برتھ ہے یا پورا پروسیس آف پریگننسی ہے اس کو آؤٹ سورس کرتی ہیں ٹیوب کے تھرو یا پھر جو بھی مختلف جو اس ٹائم ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. اینڈ سبحان اللہ آئی واز امیزڈ ٹو سی دیٹ میجورٹی آف دیم اراؤنڈ تھنک 90% اور سم تھنگ more than that they were those women who are career oriented خواتین. یعنی جن کا کام جو ہے وہ یا تو وہ شوبز میں ہیں یا وہ کسی اور کیریئر کے اندر انوالوڈ ہیں ناؤ بیکاز دے آر پارٹ آف دا فیملی لائف ایز ویل، اور انہیں فیملی کو بھی چلانا ہے. سو دے کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو چلڈرن بیکاز دیٹ وڈ نیچرلی افیکٹ دیئر بایولوجی، ان کی ہیلتھ کو کسی نہ کسی لیول پہ افیکٹ کرے گا، ان کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ باؤنڈ کرے گا، کنسٹرین کرے گا گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر. سو دا بیسٹ تھنگ از کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے. اینڈ میجورٹی آف دیم یعنی 90 اٹ واز اسٹیگرنگ یعنی اسٹیٹسٹکس جس میں فگرس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی آف دیم آر دے آر دا اونلی ریزن اینڈ دیٹ از دا پرائمری ریزن کہ وہ اس سیروگیسی یا IVF والا کی اس طرح کی ٹیکنالوجی کی طرف جاتی ہیں تاکہ وہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ فرار حاصل کر سکیں. میں نا ابھی گوگل بھی کر لے کوئی بھی کہ فادر لیس کڈز ان امیریکا 18.5 ملین. اللہ اکبر. اینڈ اٹس اے 1/3 آف دا ہول پاپولیشن تقریباً. اور کچھ میں 1/4 آف دا ہول پاپولیشن. یعنی کڈز دے ڈونٹ نو دیئر فادر ہو دیئر فادر از. اور یہ بڑا ایک ڈیلیما ہے. ایلون مسک نے بھی کچھ ٹائم پہلے کہا تھا کہ یار گلوبل وارمنگ از ناٹ دا تھنگ، یہ تم بھول جاؤ، دا مین ایشو از وی آر ناٹ ہیونگ پاپولیشن، یوتھ ہی نہیں ہے، ینگ لوگ ہی نہیں. اور گراف یہ کہ یا بالکل انفنٹس ہیں اور یوتھ میں ڈپ ہے یا بالکل بوڑھے ہیں. کہتے ہیں کہ پاپولیشن کرائسس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یوتھ کرائسس. جاپان کی جو پاپولیشن کا جو 30% ہے وہ اوور 65 ہے. اور آج کل آپ کے نانا ابو اور نانی اماں بیڈ ریڈن ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وی آل ہیو لائک اراؤنڈ 10 to 11 ہاؤس ہولڈ. ہم سب کے جو گھروں کے جو خرچے ہیں ان کے کس جگہ پہ ہیں، اور نانا اور نانا ابو نانی اماں جو دونوں بیڈ ریڈن ہیں ان کے گھر کے خرچے سب سے زیادہ ہیں. کیونکہ جو بوڑھا ہے وہ صرف کنزیوم کرتا ہے، پروڈیوس تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے صرف اس میں فائنینشیل ریسورسز کا ذکر نہیں آ رہا، بلکہ وہ جو ایک ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی جوانوں نے دینی ہوتی ہے. تو وہ والا ریزرو تو ہے ہی نہیں نا. ایون کووڈ بھی جو ہے نا، لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کووڈ واز انٹروڈیوسڈ کہ اسمال بزنسز تباہ کیے جائیں، بڑے بگ فائیوز کو مارکیٹ میں لایا جائے. اور جو لوگ ان کی ایک ٹرمینالوجی تھی کہ جو یعنی صرف جو ورک نہیں کرتے اور صرف ایٹ، دے جسٹ ایٹ، کنزیومرز ہیں صرف. یہ جو تھا نا بوڑھوں کے بارے میں تھا کہ ورک لیس ایٹرز جیسے ہم نے ایسے کچھ کہ ان کو ختم کرنا ہے، ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور اٹ مینلی ہٹ تھی the elders. ایک لائبلٹی ہے. کارل مارکس کا بھی ایگزیکٹلی یہی تھا اور نازیزم کا بھی ایگزیکٹلی یہی تھا. نازیز میں جو سپر ہیومن کا جو تصور ہے نا وہ ہے ہی ہے، سارے ڈسیبلڈ ختم ہونے چاہیے. اچھا یہ جو یوتھنیشیا ہے جو ابھی برطانیہ نے جس نے اس کو اپروو کیا، اس میں بھی تو یہی بات ہے نا کہ جو بیچارے کرونک ڈیزیزز میں مبتلا ہیں، جن پہ خرچے زیادہ ہو رہے ہیں، جن کی ریکوری کی امید نہیں، ان کو زہر کا ٹیکہ لگاؤ مارو. ابھی فی الحال وہ ان کی ول کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد قانون بن جائے گا، وہ کہے گا قانون کہتے ہیں ان کو سب کو ختم کرو. کیونکہ کیپٹلسٹک سوسائٹی میں جو بندہ آپ کے کیپٹل پہ برڈن ہے وہ لائبلٹی ہے. اسلامک کانسیپٹ میں یہ آپ یہ برکت ہے آپ کے بڑوں میں.
اجر ہے اکابر کو یاد ہے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا، اور اسپیشلی دیکھیں آج ہم جو پوری دنیا کا جو ماڈل دیکھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ بس مال کماؤ، مال کمانے میں لوگ ہونے چاہیے. اور آئی تھنک یہ جو سارا جو ایپسٹین فائلز ہمارے سامنے ہیں، جس میں موساد کا پروجیکٹ تھا، روتھشائلڈ، راکفیلر فاؤنڈیشن، یہ سارا انہی کا تو نیریٹو دیا ہوا ہے. جو فائلز ہیں جو لوگوں کے، اور وہ کیا کہا تھا اس پر جیفری ایپسٹین نے کیا کہا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے پاکستان اور انڈیا میں جو پولیو کے ویکسین کے پیسے دیے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. یعنی آپ میرا، یعنی جیفری ایپسٹین جیسا بندہ جو بچیوں کا قاتل ہے، ہے اور پوری دنیا میں اس نے شر پھیلایا ہوا ہے، وہ اس کو کیا خوشی ہے پاکستان اور انڈیا میں پولیو ویکسینز دینے کی؟ وہ بہت رحم چاہتا ہے ہم پہ. تاہی میں بھی یہ کہنے لگا تھا کہ اب میں نا پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ آج کل کی جو ماڈرن ورلڈ ہے نا، یہ دو ہیومنسٹک کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس کو نا ایلیمینیٹ کیا گیا ہے تھرو اکنامکس اینڈ تھرو جو ہے نا کیپٹلزم یا کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ، یا پھر اس کو یوٹیلیٹیرین مائنڈ سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بینیفٹ کو غور کرو بس. جو کانسیکوینشلسٹ ہونا ہے، جہاں پہ کانسیکوینسز بینیفٹس ہیں وہاں پہ بس اس چیز کو انشور کرو، باقی سب چیزوں کو ایلیمینیٹ کریں. دو کوالٹیز کو سب سے زیادہ ہیٹ پڑا ہے، ایک احسان کو اور ایک رحمت کو. احسان والدین، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں نا، یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ برابری نہیں ہے، یہاں پہ ایکسپیکٹیشن آف ریوارڈ کے بغیر کوئی کام کرو، نو. اور دوسری چیز ہے رحمت کا ایلیمنٹ. رحمت کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ دوسری کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ رحمت، کمپیشن، ٹھیک ہے نا، وہ ایلیمنٹ. میاں بیوی، میرج کے اندر تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. یعنی ابھی دیکھیں نا ماجی، یعنی پوری سوسائٹی میں میاں بیوی کا ریلیشن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک قسم کا نا، اب ایک قسم کی ٹرانزیکشنس کی بیسس کے اوپر نا کانٹیکس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ لین دین ہے، یہ بھائی یہ لوگے تو یہ ملے گا، سوری یہ دو گے تو یہ ملے گا، اور اگر آپ نے نہ دیا تو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ. یعنی وہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے، یعنی یہاں پہ ایک دوسرے کے لیے سکون بننا ہے میاں بیوی نے، جہاں پہ ایک ایموشنل سپورٹ بھی ہے اور مودتاً کے صورت میں، اور تیسری جگہ پہ اللہ نے رحمت کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو سکون مل رہا ہے، نہ آپ کو اس طریقے سے مودت ہے، نہ کوئی ایموشنل ریلیشن ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھرڈ ایلیمنٹ جو رحمت کا ہے وہ پایا جاتا ہے کہ یار یہ میری بچوں کی ماں ہے، یا پھر یہ میرے بچوں کا باپ ہے، یا ہم نے کمپینینشپ گزاری ہے کہ اب یہ بیچارہ کرونک ڈیزیز کا شکار ہو گیا، یہ بیچارہ کرپلڈ ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، تو آج میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں. یعنی ماڈرن سوسائٹی جو ہے، یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی، یوٹیلیٹیرینزم جو ہے، یہ کانسیکوینشلزم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، دے ہیو ایکچولی ڈائریکٹلی ہٹ دیز ٹو ایلیمنٹس، احسان اور رحمت. ان دونوں کی جگہ ختم کر دو اس سوسائٹی سے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا جو ماں باپ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، جو ماں باپ کی اکابر کی جو ایک وہ ان کی ایک عزت اور ان کا خیال رکھنا، ان کو ختم کی. اچھا کچھ لوگ ماجی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا ختم نہ کرو، وی کی ناٹ بی دیٹ سیویج، آؤٹ سورس کر دو اولڈ ایج ہومس. اسی طریقے سے بچوں کے لیے جو نانیز کا تصور ہے، یہ جو آپ کے ہاں جو مونٹیسریز کا پورا تصور ہے، یہ ہے کیا کہ جی ہم نہیں سنبھال سکتے، ہم نے جاب کرنی ہے، کوئی اور سنبھالے ہماری جگہ پہ. اسی طریقے سے گھر کے اندر میڈز رکھی ہیں، نانیز رکھی ہیں، ان کا کام ہے وہ ان کو ٹائم دیں گی. ہمارا کام صرف یہ کہ ہم نے بنیادی فائنینشیل اسکولنگ ڈائریکٹلی اس چیز کو ایک قسم کا وہ کریے، یعنی اسکولنگ میں نمبر آف آور زیادہ رکھنے، وہ ہوم ورک بھی کروائیں گے، وہ آپ سے مینرز بھی سکھائیں گے، سارا کچھ کریں، تربیت وہ کرنی ہے. بعد میں جب بچہ تھکا ہوا آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ کچھ سوشلائز کر لے گا، اگلے دن صبح پھر نکل جائے گا، اثر کے وقت ہم ملیں گے. ہر چیز کی آؤٹ سورسنگ ہے، اور اسٹیٹ پہ ڈپینڈنسی، ہائی ڈپینڈنسی آن دا اسٹیٹ، اینڈ اسٹیٹ کنٹرولز ایوری تھنگ، یور کڈز، یور سیلف. دیکھیں اگر تو ڈپینڈنسی کو کرٹین کر دیا نا تو کسٹمرز کہاں سے آئیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے جو آپ کے بیسیکلی سرٹیفکیٹ گیونگس ہیں، وہ سب کے سب کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا ڈیلے کیا جا سکے. سیمسٹر پہ سیمسٹر پڑھتے ہیں، اور ہر ڈگری سے اگلی ڈگری موجود ہوتی ہے. ڈاکٹریٹ کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوتی ہے، بی ایس کے بعد جو ہوتا ہے نا آپ کا ایم ایس ہوتا ہے، اس کے بعد ڈپلوماز ہوتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. اور جس آپ کریئر، آپ نے کبھی یہ جو کریئر فیئر میں آپ نے جا کے دیکھا ہے، وہاں پہ کہ 50 قسم کے لوگ اپنا اسٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ یہ کر لیں. اور سارے کا سارا، کیونکہ ڈپینڈنسی جب تک رہے گی نا، ہم سے پوچھو آ کے کیا کر رہا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے. جب تک ریئل لائف میں کوئی کسی کو جانے نہیں دیتا، کوئی کسی کو کہتے نہیں جاؤ نا ذرا جا کے تو ریئل لائف میں گلی میں کھڑے ہو کے دیکھو تم نے پیسہ کیسے کمانا ہے، وہ اس کی طرف کوئی نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ پھر کنزیومرز کہاں سے آئیں گے؟ So they are the idea makers. They don't see us as students, they see us as customers. Exactly. ٹھیک ہے، تو یہ منی میکنگ. یہی وجہ ہے کہ ایک آپ کی جو ڈگری ہے نا اس وقت آپ کو پتہ لگا اس دفعہ جو میڈیکل کالجز میں داخلے ہی نہیں ہوئے، جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں، اس میں 400 سم تھنگ سیٹس تھیں، ایک نے بھی داخلہ نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-4 سال کے تجربے کے بعد وہ صرف اور صرف پیسہ لینے کی مشین بن گئی، وہ دے کچھ بھی نہیں رہی ہیں. ان کے ساتھ جو فارغ و تحصیل ہے ان کو نوکریاں تک نہیں مل رہی ہیں. یہیں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا.
ٹھیک ہے. اور اس دن وہ بتا رہا تھا کہ ایک جو ڈگری ہے نا, جو آپ کی 5 سال کی ڈگری ہے, آپ کا 6-7 کروڑ روپے اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے. 18 لاکھ روپے آپ کی 1 سال کی فیس بن رہی ہے. اور جب جاب ملتی ہے تو آپ نے پہلے, اچھا اس میں کسی نے اسٹینڈرڈ اس کے پیسوں کے بدلے میں اسٹینڈرڈ نہیں دیا. انہوں نے تو صرف اور صرف ایک دفعہ صرف وہ چارٹر لے لیا تھا اسے HEC سے, اور اس کے بعد انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کر دی. ایک دوست ہے حماس بھائی کا بڑا قریبی دوست جو ڈاکٹر ہے, کیونکہ اس کے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, تو ڈاکٹرس کی کمیونٹی کے اندر ماجی وہ بڑے اوپنلی کہتا ہے میرے دوست نے یہ بات کہی تھی, تو جب وہ فیس دینے جا رہا تھا نا تو بتاتا تھا کہ میں اتنی فیس دے رہا ہوں میڈیکل کی, MBBS کی. تو اس نے کہا تھا کہ حماس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا یار تجھ سے بہتر تو میں ہوں, کم فیس دے رہا ہوں, میں خود ڈاکٹر نہیں بن رہا. تو اس نے کہا میری جان تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے نہیں نکلوانی, تو دیکھی میں کیسے نکلواتا ان سے. یعنی یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے اس لڑکے کا, اور اس نے بڑے سیریس ہو کے کہا, اس نے کہا یہ میں آج 1-1 روپے جو اسپینڈ کر رہا ہوں, یہ لاکھوں روپے لگا رہا ہوں فیس پہ, اس سے ڈبل ٹرپل میں نے نکلوانا ہے. تو فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کیا اسکیم, اور وہ کس سے نکلوانا ہے, جس کے ساتھ آپ کا کمپیشن ہے, رحمت, مریض کے لیے آپ کے لیے رحمت کا ایلیمنٹ ہے. یعنی ایک بندہ بیمار ہو کے آیا ہے, آپ تو طبیب تھے. میں آپ کو بتاؤں, میں کچھ دنوں پہلے ہاسپٹل گیا تھا, وہاں ایک جاننے والے مل کے مجھے, انہوں نے کہا بیٹھتے ہیں ایک جگہ نا, میٹنگ روم تھا, اور مجھے بٹھایا وہاں کب کہتے ہیں تو ہاں بھائی آپ کی سوچ ہے, جس ہاسپٹل میں آپ آئے ہیں نا یہ پورے اسلام آباد پنڈی کا بیسٹ ہاسپٹل ہے, اینڈ پریکٹس کے وجہ سے بھی سب سے اچھا جہاں میں کام کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے سارے کے کام دیکھے. اور کہتے ہیں یہاں کا حال بتاؤں آپ کو میں, جن بچوں کو ایڈمیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتا ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے, اور جن لوگوں کی سیلری یعنی ان کے والدین کی سیلری 25,000 30,000 40,000 ہے, دے کین ناٹ افورڈ, وہ قرضے لے کے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے. آپ کا جو ویکسینیشنز ہیں ان پہ ہائی مارجنز ہیں, اور اس لیے پروموٹ کیا تو ویکسین لگاؤ. یعنی اتنا انہوں نے کرپشن بتائی اس فیلڈ میں, صرف اس فیلڈ میں جو کتنا نوبل پروفیشن ہے شیخ. کہتے ہیں کہ پیپل آر مینٹنگ منی لائک کریزی, جو دوائیاں ریکوائرڈ بھی نہیں ہیں وہ بھی دوائیں لکھی جاتی ہیں اور وہ فوراً ٹورس دے رہے ہیں. اینڈ ہی واز سیئنگ تھنگز, میں نے کہا یار آپ کبھی نہ کرنا, جو چیز ریکوائرڈ ہو. مجھے نے کہا کہ تو ابھی مجھے فلاں کمپنی نے اپروچ کیا کہ ہم آپ کو گاڑی دیں گے, ہم کو یہ, ہم آپ کو انٹرنیشنل ٹور ڈاکٹرز کو دکھائے جاتے ہیں, آپ نے ہماری میڈیسن آپ نے دینی ہے بس ہماری میڈیسن. تو کیا تھا ابھی میں یہ ڈیل کر سکتا ہوں. میں نے کہا وہ میڈیکیشن صرف آپ تب دے سکتے ہیں جب پیشنٹ کو ضرورت ہے, اور واقعی میں ضرورت ہے, اور اس سے اگر سستی مل رہی ہے مارکیٹ میں تو وہی دیں آپ. اور کہتے ہیں تو ابھی بہت مشکل ہے پر میں کروں گا یہ. یعنی یہ حالات ہیں. آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس وشیس سسٹم سے باہر نکلنا ہے, یعنی آپ نے ان کو بینیفٹ بھی دینا ہے لیکن سسٹم کا پارٹ بن کے نہیں رہنا. لیکن میں بتاؤں شیخ, وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ بہت مشکل ہے, یہ جہاد ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ سسٹم آپ کو اتنے اسٹرانگلی اپنے کلچز کے اندر اس نے پکڑا ہوا جھکڑا ہوا ہے کہ آپ اگر اس سے, بلکہ ایسے بندے پھر بیچارے زیادہ پھنستے ہیں. کیوں پھنستے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر جگہ پہ تو وہ اپنے اس کو جو ہے نا ریٹین نہیں کر پاتے, کسی نہ کسی لیول پہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو وہ دوسروں کی نسبت زیادہ بیش ہوتے ہیں, زیادہ ویلیفائی کیے جاتے ہیں, جسٹ بیکاز کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تم بڑے اپرائچس ہو, خود دیکھو یہ حرکتیں تم کر رہے ہو. اچھا ہم بڑے لکی ہوں میں کہ ڈاکٹر آسیہ یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مینلی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا فیملی اسٹرکچر پہ اور کس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے مردوں پہ اور کس طرح سے خواتین پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, تو پرابلی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم خواتین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, شاید ہم وہ سیم جینڈر نہیں ہیں, تو اس سے گلٹ ہوتا ہے اندر. تو اور نو ڈاؤٹ بہت بڑا اٹیک شیطان کا اور اس سسٹم کا فیملی کے اوپر ہے. اور آپ جیسے ماشاء اللہ آپ کے بہت زیادہ بڑا سوشل سرکل ہے, آپ کام بھی کرتی ہیں. وٹ یو تھنک وٹ از دا مین کور پرابلم, فیملی کو کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے, کیسے ہٹ کیا جا رہا ہے؟ ابھی ہم جیسے کیپٹلسٹک آئیڈیالوجی کی بات کر رہے تھے نا, اس میں اگر تو خواتین جو ہے نا اتنا بڑا پوری پاپولیشن کا آدھا طبقہ بیٹھ کے گھر بنانے بیٹھ گیا جو ان کی نظر میں بالکل نان پروڈکٹیو ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں ان کو بھی باہر نکالو, ڈھیر سارے مسئلے حل کرو, چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کے اوپر, جو سادے سا بات ہے, چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کے اوپر ان کو بھرتی کرو. اچھا, اور ان کے گھر کو نکال کے ان کی ڈیپینڈنسی ڈے کیئر پہ, مونٹیسریز پہ ان پر ڈالو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بوڑھے ان کی جو ہے نا ذمہ داری اولڈ ہومس پہ ڈالو. بچے پیدا نہیں کر سکتے, سروگیسی مدرہڈ آ جائے گی, آپ کی جو ہے نا لیبس چلیں گی, IVF وغیرہ آپ کا سارا چلے گا. اگین یہ سارے کا سارا وہ والا کانسیپٹ ہے. اگر تو اس کو اس طرح سے کر کے لے کے چلنا ہے نا, تو میرا خیال یہ ہے کہ فیملی میکنگ انسان کی اتنی بڑی ضرورت ہے. اٹ ڈزنٹ کم سو نیچرل ٹو مین, یٹ مین آر ریڈی ٹو انویسٹ ان اٹ. تو خواتین کے لیے تو یہ بایولوجیکل ایشو ہے. فیملی میکنگ اللہ تعالیٰ ان کی تو گھٹی میں ڈال کے بھیجتے ہیں, پیدائش سے پہلے ڈال کے بھیجتے ہیں. تو فیملی سے پیچھے ہو کے ہر ایک کو پتہ ہے کہ فیملی جو ہے نا اس کی پرائس جو ہے طے نہیں کی جا سکتی. تو آپ جب اتنی بڑی چیز کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہو تو دیر آر دی ٹائمس کہ آپ کہتے ہو کہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اور یہ بات یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں,
یہ وہ جو ہے دنیا کہہ رہی ہے جو دنیا اگلے کو ہاتھ لگا کے پیچھے آئی ہے. چائنا میں اس وقت، اب دیکھیں مجھے بات اگر تھوڑا سا اس کے لیے میں پہلے ریسرچ کر لیتی تو اچھا ہوتا. اس وقت بلینز کے حساب سے ایسی خواتین ہیں جن کو لیفٹ اوور برائڈس کہا جاتا ہے. وہ جو کہ 28 اور 29 ایئرس کو اور 30 ایئرس کو کراس کر چکی ہیں. دے ہیو ناٹ میرڈ یٹ. اب یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا اپارٹمنٹ ہے، اپنا بزنس ہے، اپنی اسٹیبل جاب، ایوری تھنگ ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ شادی کے لیے جو کمپرومائزز ہوتے ہیں، جو نیچرل کمپرومائزز ہوتے ہیں، کہ صرف 25 سال سے پہلے ہو سکتے ہیں. 25 سال کے بعد آپ ہر شادی کو جو ہے نا نفع نقصان میں. صحیح بات. یہی وجہ جو ارلی ٹائمس کی شادیاں ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ صحیح رہتی ہے، اس میں پیور فطرت انوالو ہوتی ہے. پیپل انجوائے ریئلی بینگ ٹوگیدر. لیکن 25 سال کے بعد بندہ ہر چیز کے اوپر پیسے گنتا ہے، اتنے کا کیا آئے گا، اتنے کا کیا آئے گا. ٹھیک ہے. تو پھر جو 30 ایئرس کی جو اتنی جو بڑے عہدے پہ جو خاتون پہنچ چکی ہوتی ہے، ایسے ویسے کو تو وہ منہ نہیں لگائے گی بیچاری. اب وہ والا کہاں سے آئے؟ ایلون مسک کے جو ہے نا شہزادہ، وہ جو اس طرح کا شہزادہ ہے نا، اس کے اپنے بھی جو اکنامک گینز ہیں، یہ جو ٹارگیٹس ہیں وہ اس سے بھی بہت بڑے ہیں. تو پھر تو ہم اس گیم میں پھنس جاتے ہیں نا، وہ جو مٹیریلزم کی گیم ہے. آپ بھی وہی، میں بھی وہی، تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر رزلٹ بھی وہی ہوتا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ کچھ چیزوں کے فائدے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو انسٹنٹ تو نظر نہیں آتے، لیکن دے آر دی ویری ریزن آف یور ایگزسٹنس، یور پیس آف مائنڈ. وہ چیز کے لیے آپ یہ ساری محنت کر رہے ہوتے ہو. اس ساری محنت، اس ساری جو ہے ایک سکسیس کو آپ نے حاصل کرنا ہے نا، اس سکسیس کو پہلے جو ہے نا وہ ہم ڈیفائن کر لیں وہ ایکچولی ہے کیا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب میں یہ سب کچھ حاصل کر لوں گی تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے پیس چاہیے. آئی شوڈ بی سراؤنڈیڈ ود مائی لوڈ ونس. آئی نیڈ ٹو بی satisfied with myself. I have actualized myself. ٹھیک ہے. think about something else. مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے. اور کیا ہو سکتا ہے سوچیں، یعنی جب میں سب کچھ یہ حاصل کر لوں گی تو how would I like to spend my last days? That's the question. یہی ہم اسی لیے کرتے ہیں نا. اس کے لیے ہم کہتے ہیں میں گولف کھیلوں گا، میں کسی فلاں آئی لینڈ میں جا کے رہوں گا، میں یہ جو ہے نا اپنی ورلڈ ٹورس کروں. سوچیے آپ کو کیا چاہیے. جب آپ ڈیفائن کر لیں آپ کو کیا چاہیے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس رستے پہ آپ چل رہے ہو اسے آپ کو وہ چیزیں مل بھی رہی ہیں یا نہیں مل رہی. اور میں ایک انٹرویو بھی کیا گیا، ایک آئی تھنک ہارورڈ کی ریسرچ ہے کہ جو لوگ ڈیتھ بیڈس پہ تھے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ میں سے کون خوش ہے، ہیپی ہے، سیٹسفائڈ ہے، ایک وہ سیلف ایکچولیشن کی پیک پہ، ایپیٹمی پہ ہے، اور گورے تھے وہ. تو بہت سے اس میں انٹرپرینورس تھے، سی ای اوز تھے، ہائی اچیورز، کامیاب لوگ تھے. نن آف دیم ور سیٹسفائڈ اینڈ ہیپی ایکسیپٹ دوز جنہوں نے ریلیشن شپس اپنے مینٹین کیے تھے، فیملی لائف گزاری تھی، اور جن کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، جن کے ریلیشن. یہ اپنی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے نا ایک اور مجھے یاد ہے ایک ڈاکٹر کی میں نے تحویل سنی تھی. آئی تھنک واز اے مسلم اسکالر اور سم ون مسلم فزیشین. تو اس نے مجھے کہا تھا، کہتا ہے میں نے بہت ڈیتھس دیکھی ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا تھا، میرا ایک انٹرسٹ ہوتا تھا، میں ہر نا جو بھی بندہ بالکل اپنی ٹرمینل النس میں ہوتا تھا نا، میں اسے سوال پوچھتا تھا، مجھے بتائیں آپ کی لائف میں سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہے. تو کہتا ہے جو میں نے سب سے کامن ریگریٹ دیکھا نا لوگوں کے اندر وہ یہ تھا کہ میجورٹی آف دیم ہیڈ دس ریگریٹ کہ یار میرے لوڈ ونس جو ہے نا ایٹ دا ٹائم آف مائی ڈیتھ دے آر ناٹ اراؤنڈ می. میں اس میں وہ سوشل ریلیشن دینا چاہیے تھا، میں سوشل ریلیشنز میں وہ انویسٹ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کاش میں کم پیسے کما لیتا، کاش میں کر لیتا. اچھا، ریلیشن شپ جو ہے نا آپ کی، جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ یہ انسان کی پرائرٹیز میں سے نمبر 1 پرائرٹی ہے. انسان کا ریلیشن اللہ کی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ. انسان کی پوری زندگی اسی پر گھومتی ہے، بزنس پہ اسی پہ کامیاب ہوتے ہیں. ایسی بات ہے نا، جب بھی تو کارپوریٹ سیکٹر کو جو ہے نا اتنی ٹریننگس کروانی پڑتی ہیں، ہاؤ ٹو بلڈ گڈ ریلیشن شپ. اچھا، ریلیشن شپ کی جو ہے نا کی وہ دینا ہے، وہ لینا نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ بات سائنس کہتی ہے. جب ہم کسی کے لیے اتنا سا بھی کام کرتے ہیں نا جس میں دروازہ کھولنا ہوتا ہے، اتنا سا بھی جو دینا ہوتا ہے نا، وہ ایک دم وہ والا دماغ میں اس حصے کو کھول کے ایکٹیویٹ کر جاتا ہے جو ہیپینس اور ویل بینگ کو فیل کرتا ہے. دس از دی کی. کسٹمر کیئر میں سارا یہ دکھایا جاتا ہے نا. جی. یعنی کسی بھی بندے کو کہنا کہ آئی جی سب سے پہلے جی سر آپ بتائیں چائے کیا پئیں گے، اگلی بات بعد میں کیا پئیں گے. وہ جو چائے پلا دی نا، جس دن بوتل کا ڈھکن کھول دیا نا آپ کے سامنے، اچھا ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہاں بھائی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایک یعنی ہی از اے سیلس مین، یہ مارکیٹنگ ٹیکٹک ہے. لیکن
we get influenced no matter what. ہم guilty ہوتے ہیں, ہم guilty ہوتے ہیں, خریدے نہ کچھ, وہ moral pressure میں آ جاتے ہیں. وہ چائے کی بڑی ریسرچز قیمت کہتی ہیں ہوتی کہ ہے. 40% آپ اس کا انفلوئنس لیتے ہو. ایگزیکٹلی. آپ کی جو ڈیسیجن ہے نا, اس کی جو پروڈکٹ خریدنی ہے, جو اس نے 10 روپے کی خریدنی, جو اصل میں 5 روپے کی ہے, آپ اس کے ساتھ زیادہ بارگین نہیں کر سکتے, آپ کو 8 پہ آنا ہی آنا پڑے گا, چائے کے کپ کے بدلے یا بوتل کے بدلے. ایک وہ ہے نا, ایک فلاسفی ہے, give what you want more of. اس میں 3 چیزیں ہیں, لو, رسپیکٹ اینڈ ہیٹریڈ. جتنی محبت چاہیے اتنی محبت دو, جتنی رسپیکٹ چاہیے اتنی محبت بانٹو, اور جتنی نفرت چاہیے اتنی نفرت بانٹو. give what you want more of. تو یہ ایگزیکٹلی فلاسفی ٹھیک ہے بالکل. ماں کا جو تصور ہے نا, اٹس آل اباؤٹ آلسو گیونگ, ہے نا. ایک ماں کا جو ایک تصور آتا ہے نا بندے کے ذہن میں, کہ وہ ایک نرمی کا پہلو اس لیے آتا ہے. وہ جو میں نے رحمت کی بھی بات کی نا شروع میں, رحم اور رحمت کا ایلیمنٹ بھی ماں کے وہ جو ہے نا وہ اس سے جڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی دا آئیڈیا آف مم, مدر اور پیرنٹس, بوتھ آف دیم, دے از آل اباؤٹ گیونگ, کہ ہم لے رہے ہیں. آج کل کا دور جو ہے نا یہ سیلفشنس کا دور ہے اور سیلف لیسنس کا نہیں ہے. تو وہی بات ہے ویسٹ نے پڑھایا نا کہ جو ہے نا انڈیویجولزم, اکیلے ٹورس پہ جانا, اکیلے ایسے ورلڈ ٹورس پہ اکیلے جانا, سیلف لو, می ٹائم. اور می ٹائم کیا ہے ہمارے ساتھ, می ٹائم بچوں کو حق کرنا, فیملی ٹائم گزارنا, فیملی ٹائم ہے, کوئی کٹھے مل کے باتیں گپے لگانا, یہ می ٹائم تھا. لوڈو کھیل لینا, لوڈو تو کھیلنا بھی جائز نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک زمانے میں ہم کھیلتے تھے. لیکن کام یہ ہے کہ اب می ٹائم کیا ہے پتہ ہے, اکیلے ریسٹورینٹ میں جا کے بیٹھ جانا, میوزک سننا, ٹی وی دیکھنا, یا سب سے بڑا می ٹائم انسٹاگرام کو اسکرولنگ کرنا. جی, حالانکہ می ٹائم نہیں ہے کہیں بھی. اور ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں ماجی, وہ یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنے حقوق لینے پہ فوکس کر رہا ہے. میرے حق مجھے دو, اور یہ بتایا گیا کہ جنگ لڑو, تم اپنے حقوق کی جنگ لڑو. حالانکہ اسلام کہتا ہے دینے کی بات کرو, اپنے پہ چلو خیر ہے, وہ اللہ سے لے لینا, وہ اللہ آپ کو عطا کرے گا. اور جو مدرہڈ کیوں اتنا سیلیبریٹڈ ہے اسلام میں, وہ یہ کہ ایک صحابی نے کہا سب سے بڑا حق اس کا ماں کا, پھر ماں کا, پھر ماں کا. کیوں؟ کیونکہ ماں جو دے سکتی ہے نا برو, ہم نہیں دے سکتے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ہم بچے کو آدھا گھنٹہ سنبھالیں نا, ہمارے سے ہوتا ہی نہیں ہے جو ماں دے سکتی ہے. اچھا طاہر بھائی, میں بھی نا, بڑی بات ہے, میں نے ایک چیز نا نوٹ کیا ہے, یعنی ماں بھی اور پیرنٹس بھی, انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے نا, جب انسان اسٹریس میں یا مشکل میں ہوتا ہے نا, اس کو ماں یاد آتی ہے. یعنی میں نے بھی, مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ, میری والدہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, حالانکہ میں ماشاء اللہ جاب ہولڈر بھی ہوں اور ماشاء اللہ بچے بھی ہیں میرے اپنے. تو ایک دن نا میں ویسے ہی نا تھکا ہوا تھا, تو فیملی بھی نہیں تھی گھر میں, تو میں نا بس پریشان, ایویں کوئی پتہ نہیں پیٹ میں بند تھا, مجھے تھوڑا سا وہ سانس کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا تھا کبھی کبھی. تو میرا نا سانس کا مسئلہ ہوا تھا, تو مجھ سے اسی طریقے سے نہیں آ رہا تھا. تو میں آیا, تو میں والدہ کے ساتھ آیا, تو اماں نے مجھے پاس لٹا دیا, جو میرے ساتھ یہاں پہ لیٹ جاؤ. میں جیسے ہی وہاں پہ لیٹا ہوں نا, جسے کہتے ہیں نا ایک قسم کی ہیلنگ اور تھراپیوٹک تھا اتنا زیادہ. حالانکہ شاید پریکٹیکلی میں اماں پر اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, لیکن آج بھی کبھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے, میں اماں کے پاس, اماں مجھے پیسے چاہیے. پیسوں کے بارے میں تو بڑا پتہ ہے کہ کہاں سے ملتے ہیں. یعنی بندہ, یعنی وہ شائنس نا, یعنی اللہ معاف کرے, اگر ہم بیٹیوں کی بات کریں, بہنوں کی بات کریں, خواتین کی بات کریں, یعنی ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہوا, ہم نے کدھر جانا ہے, اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے. ماں باپ, نو میٹر واٹ کہ وہ پیرنٹس کس طرح کے ہیں, کہاں پہ ہیں, دس از دیئر ہوم. یعنی ایک سیفٹی, اٹس آل اباؤٹ گیونگ. یعنی ٹل دی ڈیتھ ماں باپ کا جو گھر ہوتا ہے نا, وہ گیونگ ہوتا ہے. یعنی دی آئیڈیا آف یہ. شیخ, ہم نے نا ایک اولڈ ہوم وزٹ کیا اسلام آباد میں شیخ, اور میں حیران ہوں کہ یہ ویسٹ کا کانسیپٹ پاکستان میں کیسے آ گیا, اولڈ ہوم جہاں کیوں بننا شروع ہو گئے. اس میں نے کہا کہ ایک بچہ اپنے بیٹے کو, اپنے ایک لڑکا نوجوان جاب کر رہا تھا, اپنے والد کو چھوڑنے آیا. تو میں نے کہا یار آپ لوگ کاؤنسلنگ نہیں کرتے, آپ سمجھاتے نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم بہت سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے والد کو یہاں پہ جو چھوڑنا ہے, اس کی فار ایگزامپل ایک فی ہوگی, نہیں وہ بیسکلی ہے, وہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور ان کے ڈونرز ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں والد چھوڑ رہے ہو. کہتے ہیں میری جاب ہے, میں 25,000 کماتا ہوں, اور اس لیے میں والد صاحب کا خیال نہیں رکھ سکتا. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے, انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہم آپ کو اسی اولڈ ہوم میں جاب دیتے ہیں. اور 27-28,000 کا انہوں نے بتایا. مطلب اس زمانے کی بات ہے جب ہم گئے تھے, اٹ واز گڈ منی. یعنی وہ انکریمنٹ کے ساتھ آپ نے صرف یہ کرنا ہے, اپنے والد صاحب کا خیال رکھنا ہے, آپ نے کچھ نہیں کرنا. اس نے کہا نہیں, اس کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو رہی تھی کہ میں نے اگر آپ کا ہی خیال رکھنا ہے. مسئلہ تو یہ نا, پھر 25,000 تو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو آپ کی انڈیپینڈنس ہوئی نا, خود غرضی ہوئی. خود غرضی تھی. اچھا, ROI ریٹرن آف انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے, ایک بزنس ٹرم ہے. ماں کی انویسٹمنٹ اپیرنٹلی تو لگتی ہے, نیکی کر دریار میں ڈالے, اور مائیں بیچاری شکایت بھی کرتی ہیں, مجھے ہی تم نے پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور سارا جو ہے نا اسٹریس جو ہے نا وہ تم مجھے سے نکالتے ہو. اولاد کو بھی کہتی ہے, شوہر کو بھی کہتی ہے. لیکن آپ کیا سنجیدگی سے سوچتے ہیں, ہم سب کی مائیں موجود ہیں,
ماؤں کی گھر میں حیثیت کیا ہوتی ہے اس کا پتہ یہ لگتا ہے جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں. آپ کے دیکھیں وہ ایک بے نام والی جو رانی ہوتی ہے نا, اس کی آنکھ کے اشارے کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. تھوڑے بچے بڑے ہو جائیں نا, ابا بھی کانپنا شروع کر دیتے ہیں, سیدھی سیدھی بات, ٹھیک ہے نا. پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں چلے گا. اور میں اس بات پہ, مجھے اس بات کی نوجوانی میں سمجھ نہیں آتی تھی. ایک عورت جس کے نام پہ گھر نہیں ہے, ایک عورت جس کو ہر وقت اپنے شوہر سے یہ شکوا ہے کہ میری تو آپ ماننے ہی نہیں دیتے ہیں اور ہر جگہ پہ آپ مجھے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. کیسے وہ جب ایک جیسے ہی وہ ماں بن کے ایک مسند پہ بیٹھتی ہے تو اولاد سسرال والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اس کو بھابھی کو منائیں گے یا بہو کو منائیں گے تو اس کی اولاد کے بارے میں جو ہے نا اس سے وہ کچھ لے سکیں گے. تو ریٹرن آف انویسٹمنٹ آتا ہے. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم نے اس کو پیسوں میں گن کے لینا اور اگر ہم نے فوراً کہنا کہ مہینے کے بعد سیلری مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, ٹھیک ہے نا, ورنہ ریٹرن تو ملتا ہی ملتا ہے. اور وہی پھر یہ بات ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ انتہائی فطری ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں, although I have seen every corner of life, میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے. I know very well کہ جو ہے نا رحمت کی جو ہے وہ سیکرٹ کیا ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بزنس کا سیکرٹ کیا ہے. اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو بچوں کا بھرا ہوا جو گھر, اب تو خیر بچے بڑے ہو گئے, لیکن آئی ریئلی مس دی ڈیز کہ صبح 7 بجتے تھے جس میں مجھے بھی نوکری سے نکلنا ہوتا تھا, میرے شوہر کو بھی, میرے بچوں کو بھی, اور کوئی اسکول جا رہا ہے, کوئی اپنی نوکری پہ جا رہا ہے, کوئی اپنے کالج جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر میں پورے گھر میں گھومتی پھر رہی ہوتی تھی, چیختی چلاتی, اپنا ناشتہ کر لو, تم نے جوتے پالش نہیں کیے, تم پیسے نہیں لے کے جا رہے ہو, دیکھو تم اپنا لنچ باکس یہاں پہ بھول گئے ہو, چائے تم نے نہیں پی, تم پہلے صبح کیوں نہیں اٹھے. اور آپ یقین کیجئے کہ جیسے ہی سب لوگ نکل جاتے تھے اور اب میرے جانے کا وقت ہوتا تھا تو میں ایگزاسٹ ہو کے بیٹھ جاتی تھی. لیکن ڈونٹ آسک می دی فیلنگ آف فلفلمنٹ, ہاؤ امپورٹنٹ آئی واز فار مائی فیملی. یعنی اگر آپ ماں نہ ہو تو یہ بالکل ایک چیز جو ہے نا وہ ہر چیز پورا سسٹم کرپل کر جائے گا. شیخ میری نا دادی کی کچھ دنوں پہلے 100 برتھ ڈے تھی. ماشاء اللہ. تو although I don't celebrate birthdays, لیکن کچھ کزنس نے ایک وہ فلوٹ کیا آئیڈیا کہ ایوری بڈی میک ویڈیوز فار دادی اینڈ دعاز دیں ان کو سمپل. تو ان کے, میری دادی کے 7 بیٹے ہیں ماشاءاللہ اور 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, اور ان کے اولاد 5 6 اور ان کے بھی اولاد, تو وہ پر دادی ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی جو میری بیسکلی جو سب سے بڑی پھوپھو, میرے پاس سب سے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا سبحان اللہ. سب سے بڑی پھوپھو ہیں, ان کے بچے میری ایج سے بھی بڑے ہیں اور میں ان کا ماموں ہوں بیسکلی. اللہ, ٹھیک ہے. تو یعنی اس حد تک. اینڈ برو جو وہ ویڈیو تھی نا, اس میں وہ ساری نسل, وہ ابھی آدھی نسل نے ویڈیو بنائی تھی, اور اتنی ساری دعائیں, اتنی ساری ویڈیوز, اور دادی کو نا پھوپھو دکھا رہی تھیں, اور دادی واز کرائنگ. یہ سارے میرے نسل ہے اور میرے لیے دعائیں کہہ رہے ہیں. برو ان میچڈ فیلنگ واللہ. یہ سارے جو ہے نا ڈفرینٹ کارنرز آف لائف میں ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہ ساری فیملی, ہر فیملی دادی کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت, ایمان والی, رمضان کا مہینہ آپ کے لیے. برو دیٹ فیلنگ نا, دادی واز کرائنگ کہ یہ میری سارے میری پروجنی ہے, میری نسل ہے, اور سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی دیٹ فیلنگ ان امیجنیبل اور ان میچڈ وہ فیلنگ ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مغرض جو ہے اسکیری چیز کیا ہوتی ہے؟ اکیلے مرنا. جاپان میں اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا, لاش کی بو آتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ 30% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ 65 ایئرس سے ابو ہے, اور لوگ اکیلے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اکٹھا رہنا نہیں چاہتے, بچے ہی کوئی نہیں ہے تو رہے کون ان کے ساتھ. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری پچھلے دنوں ایک وغیرہ, وہی آپ جن کے پاس میں آپ کو لے جانا چاہتی تھی, جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا, ان کے والد ڈیتھ بیڈ پہ تھے ان کے والد, اور جو ہے بالکل ڈاکٹرز کہہ چکے تھے مہینہ 1.5 پہلے ہی کہ بس ختم ہے. اور کچھ امیجن وہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے روشن کرے. واقعی میں ان سے ملنے چلی گئی, اور ان کی 5-6 بیٹیاں تھیں ماشاء اللہ, 2-3 بیٹے تھے, ان کی وائف تھیں. اور پھر کیا ہوا کہ جس دن میں ملنے گئی اس سے دی ویری نیکسٹ ڈے ہی پاسڈ اوے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اچھا, اس کے بعد پھر میری ان کی بیٹی سے ملاقات ہوئی, ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی. جو اس نے مجھے بتایا تو ایون وائف, شی واز سو سیٹسفائڈ. شی سیڈ, آپ کو پتا آسیہ آنٹی اٹ وینٹ سو ویل. میں نے کہا کیا مطلب, ہاؤ کم؟ کہتی ہے یو نو فرام دی ارلی ان دی مارننگ ایوری ون نیو, بیٹیاں ڈاکٹر تھیں, ساری ڈاکٹر تھیں, ایوری ون نیو کہ ٹوڈے از دی ڈے. سنتے جائیے گا بیکاز وہ حالت تو خراب ان کی خاصی تھی. ایون دین مائی مدر تھاٹ آف گیونگ ہم اے بیتھ. اور پھر کیا, میری مدر نے کہا چلیں آج آپ کو نہلاتے ہیں, اور اس طرح سے نا ہی ٹک بیتھ.
Afterwards, he lied down, he drank tea, we kept talking, and he kept saying things, ye kar lena, ye wala kona kharab hua hai, isko sahi kar lena. And at the end, he just closed his eyes. تو کہتے you cannot imagine. آج سے آنٹی we every one of us were dreading the moment کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا, لیکن it went so well and he was so peaceful. تو جس وے میں وہ مجھے بتا رہی تھی نا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کہا اٹ وڈ بی سو ایزی کہ آپ کے لاسٹ مومنٹس ہوں اور یو آر سراؤنڈیڈ بائی یور پیپل آر ہولڈنگ یور ہینڈس, اور کیا ہے کہ اٹس ناٹ اسکیری, it's just delivering from this life to other life, inshallah, in the lap of Allah's rahmah and blessing, with kalima, with dua, and with satisfied heart, although with crying eyes. تو ابھی میں نا, میرے ساتھ بھی تھوڑا سا مومنٹ اس طرح ہوا کہ میری بہن کی پچھلے دنوں شادی تھی, تو مجھے یاد ہے کہ وہ خواتین کی سائڈ پہ میری نانی جان جو ہیں, کیونکہ وہ بیچاری آج کل ان کو وہ اب آج کل برین ہیمریج کی وجہ سے نا ان کو ان کی اب ظاہر ہے وہ اس طریقے سے بہت زیادہ بول بھی نہیں سکتی ہیں اور بیڈ ریڈن بھی ہیں یا پھر وہ ویل چیئر پہ ہوتی ہیں. تو وہ ماشاء اللہ شادی پہ گئیں. تو اب ہوا یہ کہ ہمارے ہاں یہ نارمل ٹریڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ویسے تو سیگریگیشن ہوتی ہے, جب بالکل فنکشن اینڈ پر ہوتا ہے تو ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے فیمیل سائڈ پہ, کیونکہ اسٹیج وہیں پہ لگتی ہے, تو کہ جی پردہ کر لیں, جنہوں نے پردہ کرنا ہے ساری خواتین پردہ کر لیتی ہیں. تو جو صرف قریبی رشتے کے لوگ ہوتے ہیں مرد, جس میں والد ہو گیا, بھائی ہو گیا دلہن کا, اور ہسبینڈ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے, 3-4 لوگ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میاں بیوی کو سامنے بٹھا لیتے ہیں جسٹ فار دا سوشلائزیشن نا. اچھا, تو میں جب وہاں پہ گیا نا اپنے بہنوئی کو لے کے ساتھ اس جگہ پہ, تو فیمیل سائڈ پہ, تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا جھمگٹا جو تھا نا وہ میری نانی جان کے ارد گرد لگا ہوا تھا. اور اس کے بعد میں وہ چھوٹی سی کسی نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, آبویسلی بلر کر کے چہرے وغیرہ جو نامحرم خواتین کی تھیں ان کی ایک فیمیل نے بنائی تھی. تو اس کے اندر بھی پوری میں نے پکچر میں ویڈیو میں کیا دیکھا کہ وہ ساری جو ویڈیو تھی نا اس میں ایک سیگمنٹ تھا جس میں سینٹر آف اٹینشن میری نانی جان تھی, کہ جتنے بھی ماموں, جتنے بھی بڑے بڑے گھر کے جسے کہتے ہیں نا خاندان کے بڑے لوگ ذمہ داران جب بھی آ رہے ہیں سب سے پہلے نانی جان کے پاس بیٹھے ہیں. میری بہن بھی نانی جان کے پاس بیٹھی ہیں, دلہن جو ہے دلہن بیٹھی ہیں, پھر دلہا بھی جا کے سب سے پہلے نانی جان سے مل رہا ہے, ان کی یعنی دعائیں لے رہے ہیں اور ان کی برکت, اور ان کو سب سے پہلے بٹھایا گیا, سب سے VIP طریقے سے ان کو لایا گیا. سب سے پہلے ان کو یہ بحث ہو رہی ہے, نہیں میں نے لے کے جانا ہے, میں نے ان کو گھر چھوڑنا ہے, میں گھر لے کے جاؤں گا ساتھ, یہ بحث ہو رہی ہے. مطلب ایٹ دیٹ مومنٹ آئی واز تھنکنگ کہ یار ایک خاتون جو ہے, اینڈ بیچاری وہ اوبیسلی بہت سی چیزوں کو وہ سمجھ بھی پاتی ہیں, لیکن ان کی شارٹ ٹرم میموری لاس بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی چیزیں, لیکن بٹ شی واز لائک شی واز دی سینٹر آف اٹینشن دیر. she was the queen. حالانکہ شی واز دا, مطلب وہ شی کی ناٹ واک, ان کے ساتھ ان کی وہ ہماری وہ ایک خاتون بھی ہیں, اٹینڈنٹ بھی ہیں, وہ تھوڑا سا ان کو کھلا بھی دیتی ہیں, ان کا خیال بھی ساتھ رکھ لیتی ہیں, لیکن اس کے باوجود پورا خاندان ان کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے اسٹیج سے سب سے آگے. Isn't it the return of investment? So My question is, the idea is کہ وہ even though میری نانی جان نے ماشاء اللہ شی واز جسٹ جسے کہتے ہیں نا ایک اپیرنٹلی جو دنیا کی مٹیریلسٹک ٹرمز میں اگر ہم بات کریں تو اپیرنٹلی شی ہیز ناٹ مچ لائک کوئی بہت زیادہ کیریئر اورینٹیڈ خاتون تھیں. ایون دو ماشاء اللہ ان کا اپنا کیریئر کا بھی ایک لمبا چوڑا ان کا ایک بڑے مزے کا ان کا ایک پاتھ یعنی ایک کیریئر بھی ہے ان کا, لیکن اس کے باوجود جو ان کا پورا جو اصل میں ان کی ریکگنیشن ہے اٹس لائک ایز اے مدر, دا ہاؤس وائف. لیکن اتنا انفلوئنس ہے, اتنا ان کا انفلوئنس ہے ان کی بات کا کہ مطلب وہ, بلکہ میرے نانا جان کو شکوہ ہوتا ہے, کیونکہ بچے جتنا انفلوئنس ماں کی بات سے ہوتے ہیں, وہ باپ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے تو جی سننی ہے والد کی بات, لیکن ایموشنل سینس میں دے جسٹ فیل ہیلپ لیس کہ ماں کی بات کو ہم نہ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یعنی سبحان اللہ جہاں پہ ہم مدرہڈ کو اس طریقے سے کئی دفعہ ٹریولائز کرتے ہیں کہ یار یہ وہ انویسٹمنٹس ہیں. آئی ڈونٹ لائک دا ورڈ انویسٹمنٹ بیکاز اگین دس از این اکنامک ٹرم اور ایک نیگیٹو سینس میں یوز ہوتی ہے, بٹ وٹ ایور, جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا یہ ایک ایموشنل انویسٹمنٹ, یہ جو ماں نے اپنی زندگی لگائی ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کے ہاں تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو قرآن مجید نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر کیا ملٹیپل ٹائمس, خاتون کو پہلے ذکر کیا, ان کی پریگننسی, پھر ان کا بچوں کا سنبھالنا, اور پھر سارا, اور پھر مقام, اور مطلب صحابہ کی بات خاص طور پہ. میں بلکہ ایک حدیث پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا خاص طور پہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت بہت خاص طور پہ تعلق تھا, تو کئی حدیث میں نے اکٹھی بھی کی ہوئی ہیں ان کی نا. تو ایک بڑی پیاری حدیث میں نے پچھلے دنوں میں پڑھی کہ ایک دفعہ سارے اصحاب الصفہ جو ہیں باہر نکلے, تو بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ, تو انہوں نے کہا یار کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں. تو انہوں نے نا کہا کہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, تو ایز یوزول دے وڈ گو ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے گا.
تو سارے اصحاب الصفہ جن میں ابو ہریرہ بھی تھے وہ بھی چلے گئے وہاں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی بھوک لگی ہے؟ ساروں نے کہا جی ہاں. کچھ سوچا ہے آپ سے کچھ مل جائے گا کھانے کے لیے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے نا ایک صحابی کو بلایا کہ جی کھجوریں لے کے آؤ جاؤ. کچھ کھجوریں پڑی تھیں آپ کے پاس تو آپ نے منگوائیں کھجوریں. اب آپ نا سارے جو اصحاب صفہ تھے سارے صحابہ تھے کمپینینس ان کو 2 کھجوریں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 2 کھجوریں کھاؤ شام تک اب تم نے اس پہ ہی گزارا کرنا. تو سبحان اللہ جب ساروں کو دی تو سیدنا ابو ہریرہ تھے اب سارے کھا رہے ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ کی بات آئی تو فوراً انہوں نے ایک کھجور جو ہے نا پکڑی اور ایک فوراً جیب میں ڈال لی. تو اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ یہ کس کے لیے تو نے رکھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے وہ گھر میں بھوکھی ہے. تو سبحان اللہ جیسے ہی یہ انہوں نے کی نا تو اللہ کے بہت بڑی بات. سیدنا ابو ہریرہ کا خاص ایک اپنی والدہ کے ساتھ تعلق تھا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب وہ عالم یہ کہہ رہے تھے کہ میری نظر میں ون آف دا ریزنز جو اللہ تعالیٰ نے حافظ شریف صاحب مشہور عالم دین انہوں نے واقعہ سنا ہے میں نے ان کا ویڈیو کلپ. تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں میری اسسمنٹ کے مطابق ون آف دا ریزنز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جو مقام حاصل کیا نا وہ جو ہے مقام جو ہے نا وہ اس کی والدہ کے ساتھ یعنی والدہ کے ساتھ نہیں کیا. اچھا امی ایک اور بڑی نا مجھے بڑی ایک اسٹرائکنگ ایگزامپل ملتی ہے سیرت میں سے وہ ہے اویس کرنی کی. اویس کرنی طاہا بھائی جو ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے. یعنی یہ وہ بندہ ہے مطلب میں اپنے آپ سے کبھی پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے پتا جو ہے کون سا علاقہ یمن کا کوئی علاقہ ہے میرا خیال ہے قرن کا علاقہ ہے یمن کا. میں طاہا بھائی اپنے آپ سے کبھی سوچتا تھا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ یعنی لیٹس اسیوم کہ میں پتہ چلے کہ کسی طریقے سے ٹائم ٹریول ہو رہا ہے جیسے آج کل بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو ہم نے کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اپنے پاس اس دور میں بلا لیا. لیٹس اسیوم the first عجیب سے خیالات بندے کے آتے ہیں. اگر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول یہاں پہ موجود ہیں نو میٹر واٹ کہ وہ دنیا کے کس کارنر پہ ہیں پوری دنیا میں ہر مسلمان کی کیا گواہش ہوگی واللہ اپنا سب کچھ لگا کے نا میں صرف دیکھ لوں بے شک ملاقات نہ ہو میں ریالٹی میں دور سے بس دیکھ لوں ان کی نظر مٹ جائے اور بس دیٹس اٹ. اب سوچیں اویس کرنی جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک نبی موجود ہے ان کو پتہ ہے کہ جی جہاد ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے صحابہ کمپینینس ظاہر خبریں ملتی تھیں یمن کے اہل یمن جو ہے جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار نبی موجود ہیں جہاد ہو رہا ہے صحابہ ہے اور وہ مسلمان ہے اور انتہائی نیک آدمی ہیں. امیجن کریں ان کی کیا انسپریشن ہوگی کیا کتنی وہ ایگر ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے. لیکن کس چیز نے ان کو روکا والدہ صرف اس چیز کے والدہ نے. اینڈ ہی کمپرومائز دیٹ لیول کہ جو ہم کہتے ہیں یار چلو والدہ ہی ہے نا کمپینین شپ مل جائے گی وہ ایک اسٹیٹس ہے کچھ نہیں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں گا کسی اور کو ذمہ دار بنا دیتا ہوں یار کچھ دیر کے لیے خیال رکھ لے صرف جاؤں گا ایک دفعہ مل کے آ جاؤں گا. ہی جسٹ لیٹ دس آل گو جسٹ فار دا سیک کہ یار میری والدہ نہیں بیچاری رہ سکتی میرے بغیر. تو ہی ہیڈ تو ایون اگر آپ نیکی کے میگنیٹیوڈ پہ بات کریں تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملنا کمپینین شپ کا اسٹیٹس وہ ایک میگنیٹیوڈ ایک اوپر لے جاتا ہے ان کو کہ یار نیکی یہ بڑی ہے بجائے یہ کہ. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم مجھے اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی کہ سبحان اللہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا سیدنا عمر بن خطاب سے کہا تھا تم نے ان سے دعا کروانی اور ان کی والدہ کا ذکر کیا تھا اللہ کے رسول نے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا کہ میرا بندہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ نا آپ کی یہ باتیں کئی دفعہ ہمارا دل چاہتا ہے میگنیٹیوڈ بہت انفلوئنس کرتا ہے ہم سب کو یار یہ والا کام کریں بڑا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دا میگنیٹیوڈ اٹس اباؤٹ کہ یار اللہ تعالیٰ کی مجھ سے رائٹ ناؤ کی ایکسپیکٹیشن ہے. ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا عالم ہو بہت بڑا مفسر ہو جو دنیا کے اندر تہلکہ مچا سکتا ہے اپنے علم کے ساتھ لیکن اس کے اوپر اس کی پرائمری رسپانسبلٹی اپنی والدہ ہوں. اللہ کی ایکسپیکٹیشن یہ میرے بندے ٹھیک ہے تیرے پاس ابیلٹی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن تیری پہلی ذمہ داری یہ میں دیکھتا ہوں کہ یو نو وہ میگنیٹیوڈ اور آؤٹ کمز اور وہ کانسیکوینشلزم کی اور اس کا کانسیکوینسز بڑے ہیں اس کے آؤٹ کمز بڑے ہیں میں اس کو کہ اس ٹائم وہ تو کر رہا ہے جو تیری ذمہ داری جو میں نے تیرے پر ڈالی. تو ہم نے کئی علماء کو دیکھا ہے کہ دے بیکاز آف دیئر سرونگ دیئر پیرنٹس دے کوڈ ناٹ ڈو ٹو مچ ایون دو دے ور گریٹ لیجنڈس. ان کو کچھ چیزوں نے روکے رکھا. میں سمجھتا ہوں اللہ کے یہاں پتہ نہیں وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے. اچھا جہاں تک ہے نا بزنس کی دنیا اس میں جو انسرٹینٹی میں انویسٹمنٹ کرنا ہر جو عقل مند بزنس مین ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ پیسہ لگاتا ہے جس میں ہم جیسے کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا یہاں پہ پروفٹ کیا مل رہا ہے. جی بالکل جنت انسرٹین ہے نا انسرٹینٹی ہے نا کیونکہ غیب ہے نا دیکھا نہیں ہم نے. تو جب دنیا کے معاملے میں جہاں پہ پیسے کے بدلے میں پیسہ ملتا ہے انسرٹینٹی اینڈ دی رسک از دی کی تو رحمت اور مودت اور جو ہے نا احسان وائی شوڈنٹ اٹ بی دی کی. کوشچن سارا یہ ہے بات یہ ہے کہ انڈیویجولزم اب دیکھیں ہماری جو پہلے انسان انیٹلی خود غرض ہے مانتے ہیں ہم جو جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا خود غرضی سے نکل جاتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں آج کل ہمارا دورہ قرآن چل رہا ہے تو وہاں پہ ہم نے جب یہ آیات شروع کی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اور ہم نے وہ بھی پھر آیات پڑھی کہ تنذرہم ام لا تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے جو ٹریٹس اللہ پتہ ہے کس کی بتا رہے ہیں یہ ایک نارسسسٹ کی بتا رہے ہیں
اور جو نارسسسٹ اور متکبر اور جو مغرور ہے نا آدمی، مغرور بھی تو کہتے ہیں نا، مغرور جس کو دھوکہ ملا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور ٹریٹ بھی جو ہے نا اس کو بھی ایسوسیٹ کیا، اور وہ بخل ہے. آپ یہ دیکھیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. بخل، اچھا یہ صرف خرچ کرنا، پہلے تو مجھے یہی سمجھ آتی تھی کتنے بخیل ہو تم، کتنے سٹنجی ہو تم سے خرچہ نہیں ہوتا. مجھے لگا شاید یہ صرف پیسوں سے متعلق ہے. آہستہ آہستہ میں نے دیکھا رویوں کا بخل. پھر جو ہے نا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکفرون، اللہ نے کفر کے طرح سے ایکویٹ کر دیا اس کو. بخل جو ہے یہ در حقیقت خود غرضی کی بیماری ہے. نہ میں اپنا ٹائم کسی کو دے سکتا ہوں، نہ میں اپنی اٹینشن کسی کو دے سکتا ہوں، نہ مجھے جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو میں کسی انسان کی خیر کے لیے بغیر پیسوں کے ریٹرن کے وہ خرچ کرنے پہ تیار ہوں. بخل کافروں کا کام ہے، اور کافر اللہ کی نعمت کو چھپا جاتا ہے، جبکہ شاکر اللہ کی نعمت کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. ہم یہ کرنے کے ساتھ بزنس کی دنیا کے اندر جو اتنا بڑا ریٹرن ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے ہم اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. جو اپنے کام کو اپنا بیسٹ دینا ہے، اور جو ایک پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے سیلف لیس ایفرٹ کو کرنا ہے. پروفیشنلزم کس چیز کا نام ہے؟ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، بٹ ڈو یور بیسٹ. دیٹس واٹ پروفیشنلزم ہے نا، کہ آپ نے اس بات کو چھوڑ دینا. اللہ نے اس کو جوڑ دیا اپنے ساتھ، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور آپ دیکھیے کہ جو خاندانی معاملات ہیں، 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت ہے، حدیث میں ایک اور جگہ پہ بھی ہے، اس میں فلیکرم ضیفہ، اور اس طرح سے بھی الفاظ ہیں. لیکن قرآن مجید میں 3 جگہ پہ نکاح اور طلاق کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مجھے نہیں کہنا میرے شوہر نے یہ کیا تھا، میری بیوی بڑی بری تھی. میں نے تمہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ کوئی برا تھا یا اچھا تھا. میں نے تمہیں کہا مجھ پہ ایمان لاتے ہو اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہو یا نہیں. شکر الحمدللہ اللہ رب العزت کا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ نے والدین کے ساتھ محبت کو، ان کے ساتھ احسان کو دین کا جز بنا دیا. نہ بنایا ہوتا تو ہم بھی اسی کنفیوژن میں بکھرے رہتے اور اتنی بڑی بلیسنگ سے یا اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے. وہ رب العزت جیسے وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. اور یہ سب چیزوں سے شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی جو ہے نا ڈائریکشنز ہماری صحیح کر دی تھیں. نہیں تو یہ باتیں سمجھ سب کو آتی ہیں، کسی کو ایک آسپیکٹ سمجھ آتا ہے، کسی کو دوسرا آسپیکٹ سمجھ آتا ہے. مسئلہ وہی ہے کہ جو اللہ کا علم ہے نا اس کو احاطہ کوئی نہیں کر پاتا، اور وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے. میں ویسے آپ کی باتوں سے نا مجھے 2 چیزیں بڑی پسند آئی ہیں. ایک تو انسرٹینٹی والی جگہ پہ انویسٹ کرنا. ایک ہم اکثر سوچتے ہیں 2000 میں سے نا بہت سارے دوست بزنس میں چلے گئے، پراپرٹی میں XYZ پہ، اور بڑا کما رہے ہیں. اور کبھی کبھی شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ تو جو اتنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے دین پہ، پتہ نہیں جنت ملتی ہے نہیں ملتی. یہ بھی ہے، اللہ کیا پتہ تو نے دنیا بھی چھوڑی، وہ ساری چیزیں چھوڑی، وہ سب کچھ، اور یہاں بھی نہ ملے تو کتنا بڑا لاس ہے. ایک نہیں دیکھا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیا پتہ اللہ نہ کرے قبول نہ ہو، نیت میں کھوٹ اللہ نہ کرے. تو یہ جو ہے نا ایک بڑی پازیٹیو ریفریمنگ کی ہے ماجی نے، کہ انسرٹینٹی ہے کہ اللہ پہ ٹرسٹ ہے، توکل ہے. یا اللہ ہم اپنے وی ہیو پٹ ان آل دی ایگز ان ون باسکٹ، کشتیاں جلا دی ہم نے، آگے تو نے سنبھالنا ہے انشاءاللہ. اور یقین جانے شیخ، اللہ نے دین پہ چلنے وجہ سے دنیا بھی دی، اور انشاءاللہ آخرت کی بھی بڑی اچھی. اور دوسرا جو خرچ کرنے کی بات کی نا، عرب جو نا جو ورڈ ہے نا ہم کہتے ہیں کریم. کریم کی مطلب جنرس نہیں ہے، کریم کا مطلب ہے پرفیکٹ. قرآن کریم، کیا قرآن جنرس ہے؟ جبریل کریم، کیا وہ جبریل جنرس ہے؟ تو پرفیکشن آف قرآن، دا پرفیکشن آف جبریل. تو لیکن کریم میں خرچ کرنے کا مطلب کہاں سے آ گئے؟ کہ عرب کہتے ہیں کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے نا، اس کا خرچ کرنا اس کے باقی سارے عیوب پہ چھپا دیتا ہے، اور وہ پرفیکٹ بن کے سامنے آ جاتا ہے. جنراسٹی. So generosity is some a trait, a habit جو کہ آپ کے باقی جتنے بھی عیوب ہو نا ان کو اس لیے یہ کریم کا ورڈ خرچ کرنے میں استعمال ہوتا ہے، بے غرضی کے ساتھ، سیلف لیسنس. تو اسلام آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل ریلیجن اگر ہمیں خاص سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ اس دور نے نا بہت زیادہ ہمارے ویژن کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے، اور اس فیملی اسٹرکچر کو، ہمارے تھنکنگ پیٹرنس کو بہت زیادہ نا میں سمجھتا ہوں کہ فوگی کر دیا ہے. اور ہم بھی نا یعنی 2 کشتیوں کے سوار ہیں اس ٹائم پہ. ایک اسلام کی کشتی بھی، اور چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. اور بخل کی بھی فیلنگ جو ہے نا، کمپیریزن، انسٹاگرام، ہر چیز، یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. آخری کچھ نصیحتیں اگر آپ لوگوں کی طرف سے ہو جائیں، یعنی اسی حوالے سے اسپیشلی جینڈر رولز کے حوالے سے، کہ
مردوں کو کیا کام ادا کرنا چاہیے اور خواتین کو کیا کام کرنا چاہیے فیملی کو برقرار رکھنے کے لیے. بیکاز آئی سی لاٹ آف ڈائیورسز ہیپننگ ٹوڈے, اور مجھے بڑا ایک دکھ ہے کہ مسلمان معاشرے میں بھی اتنی ڈائیورس ریٹس کہ کورٹ بھرے ہوئے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور پھر جو خاتون کو ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے اس کو دوبارہ سے سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ اکیلے ایک لائف, یعنی شی وانٹس ٹو گیٹ میرڈ بٹ لوگ ایک ہندوانہ کلچر کی وجہ سے نہ وہ, اور مجبوراً پھر اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کوئی نصیحت کریں انشاءاللہ. آپ کی بات سنتے سنتے ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, بینگ اے ویمن, اور جو ہمارے اس وقت فیمیل ویورز ہیں میں ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھنا بھی چاہوں گی, کسی حد تک اس کا جواب دوں گی بھی, اور کسی حد تک میری ریکویسٹ ہوگی کہ کامنٹس سیکشن میں جو ہے نا آپ بتائیں وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس. ایک کوشچن ہے, کین یو ہیو اٹ آل؟ ہماری آج کی جو پروگریسو ویمن ہے, ابھی ہم نے دونوں تھاٹس کا جو ہے نا کمپینین کیا ہے نا, کمپیریزن کیا ہے. ایک کیپٹلسٹک ہے جو مٹیریلسٹک ہے, اور ایک رحمہ بیسڈ ہے, انویسٹنگ انٹو انسرٹینٹی. اچھا, سوال یہ ہے کہ مغرب کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے جو ڈسٹارٹیڈ آئیڈیالوجی ہے وہ جو ونڈر ویمن دکھاتی ہے, ونڈر ویمن جو ہے نا وہ کیپٹلزم کا جو ہے نا وہ ماڈل, وہ ورژن آف ویمن ہے جو وہ چاہتا ہے مارکیٹ میں فلوٹ کرنا, اور وہ چاہتا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو اپنایا جائے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا ایک وہ ہے کہ ایک عورت گھر تک محدود کر دیا جائے, اس کا مردوں کی دنیا سے رابطہ ہی کیا, رستہ ہی کیا. تو دوبارہ میں ایک سوال کروں گی, ایک پڑھی لکھی عورت, چلیے کریئر اورینٹیڈ بھی کہہ لیں, ان اے گڈ وے, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دس انٹو نیگیٹو وے, کین یو ہیو اٹ آل؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ خواتین دونوں فلفلمنٹس لے سکتی ہیں, ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی؟ دیٹس اے چیلنجنگ کوسچن, ناٹ اونلی فار ویمن بٹ فار دی مین ایز ویل. چلیے مگر آپ بتائیں جو بھی آپ کے ذہن میں ایک ماڈل ہے, کیونکہ ہمیں سالوشن دینا ہوتا ہے نا. بسم اللہ. میرا خیال ہے کہ اوبیسلی دے کین, آئی تھنک یو کین. اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو بہت ڈائیورس بنایا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے نا اس کی جو اسپیشیلٹی ہے, جو ڈسٹنگوش کوالٹی ہے, وہ جگاڑ لگانا ہے. یہ کسی اور اسپیسی میں یہ چیز نہیں ہے. جگاڑ لگانا کیا ہوتا ہے؟ تکا ایسا مارنا جو چل جائے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہیومن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پرابلم سالونگ کی جو دی ہوئی ہے نا ایبلٹی, یہ ایک سیٹ جو کورس ہوتا ہے اس کو کئی دفعہ بدل کے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کے ساتھ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز لے آتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بات یہ بتاؤں کہ ایک وہ بندہ جو ریٹ ریسر ہے, جو فلوز کے ساتھ جانے کا عادی ہے, جس کو اپنی کبھی فری تھنکنگ کی موقع ہی نہیں ملا, اس کے لیے تو مغیرہ کی بات بالکل درست ہے, دے کین ناٹ. لیکن جو ابو ہوتے ہیں دین دی اسٹینڈرڈس, یا جو لارجر دین لائف ہوتی ہیں, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل فرمایا, جن کا نام اللہ نے کامل کیا, جن خواتین کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل خواتین میں سے دیکھا, آپ وہ دیکھیں کہ انہوں نے ان متس کو بھی توڑا تھا, انہوں نے وہ جو ان کی جو کرنٹ اور سپوزڈ باؤنڈریز تھیں ان کو بھی کراس کیا تھا, اور انہوں نے وہ والا اسٹینڈرڈ دکھایا تھا جو کہ مردوں کے اسٹینڈرڈ کو میچ کرتا تھا. کن چیزوں کے اندر؟ ان چیزوں کے لیے جو واقعی ہیومن انسانی شرف ہے, اس کے اندر انہوں نے وہ والا سارا اسٹینڈرڈ دکھایا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اف یو کین ہیو اے گڈ ڈسپلن اینڈ یو ہیو اے فل کنٹرول اوور یور تھنکنگ ایز ویل ایز آن یور ایکشنس, اور یو ہیو اے گڈ کلیئر ڈیسیجن میکنگ, یہ تو خیر کبھی نہیں ہوگا کہ یو کین ناٹ اسٹینڈرڈس کو آپ تو ہر دونوں میں تو نہیں مارک کریں گے, آپ کو ایک نہ ایک چیز کو تو پرائرٹائز کرنا ہی ہوگا, لیکن اسٹل یو کین جسٹ ٹچ دی تھریش ہولڈس ان سو مینی ویز ود ڈسپلن, with the hard work, but one thing is there, you have to go say goodbye. آپ کا جو کمفرٹ زون ہے اس سے نکلنا پڑے گا, اور جب بھی آپ نے کوئی نیا تجربہ کرنا ہوتا ہے تو you have to be ready for double a walk. مسئلہ سارا یہ, ہم کہتے ہیں یہ میں کان پڑھ رہی ہوں, اس کے انسینٹیو میں مجھے یہ بھی ساتھ ملے نا, حالانکہ انسان کو ملتا وہی جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. جو چاہتا ہے مجھے ڈبل ریوارڈ ملے, اس کو ڈبل ورکنگ کرنی پڑے گی. ایسے ہی بالکل. میں اس میں جو آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں ایک پکچر دکھانا چاہ رہا ہوں آپ دونوں کو, اور میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اگر ہم پکچر ڈسپلے بھی کر دیں, اینڈ آئی تھنک دس از دا کرکس آف ٹوڈے. ادھر دیکھیں, وڈ یو گیو اپ دس فار دس؟ یہ نیشنل ہیلتھ سروسز, یہ آفیشیل ایڈ ہے, یہ مطلب یہ اٹس ناٹ اے اسٹوری میڈ اپ, یہ نیشنل ہیلتھ سروسز کی طرف سے بیسکلی کانٹراسیپشن کو جو ہے نا پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ماجی یہ دیکھیے گا, سبحان اللہ, دس ایکچوئل میں آفیشیل, یہ NH کا اوپر لگا ہوا ہے وہ
لیے آپ کیا یہ سب چیزیں چھوڑ دیں گے؟ یہ لپسٹک کس میں آ رہی ہے؟ یہ درمیان میں آ رہی ہے؟ نہیں اوپر ہی نا 10. اچھا یہ دونوں اکٹھے ہیں. اور شو ہے بلیک شو اور لپسٹک. ہاں کیا آپ اور جو پیسیفائر ہے وہ نیچے. آپ ان دونوں کو چھوڑیں گے پیسیفائر کے لیے بچے کے لیے؟ اچھا یہ بھی تو دیکھیں آپ دیکھیں انہوں نے اصل تصور کو پیچھے چھپا دیا ہے. ایکوائرنگ یا پریفرنگ چوسنی اور دی پیسیفائر ڈز ناٹ مین کہ یو گیو اپ آن یور آنر. یعنی پیسیفائر سے مراد صرف یہ کہ آنر کی ڈیفینیشن مراد ہے نا. کانٹرسیپشن کا یہ ایڈ ہے. کانٹرسیپشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ آپ لائف ریٹین کر سکیں جس میں جوتا, جس میں لپسٹک, جس میں فیشن, جس میں گلیمر گلیٹر ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ریٹین کریں تو آپ کو یہ جو پیسیفائر کاکا جو ہے بچے اپنی زندگی سے ان کو کانٹرسیپشن یوز کر کے ان کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا. سے پوچھ لیتے ہیں. سو NHS دس از دی نیشنل ہیلتھ سروسز کی طرف سے یعنی یہ باقاعدہ آفیشیل ایڈ ہے اور اس کے پیچھے پوری ڈیٹیلز بھی لکھی ہیں کہ آپ ان ایمرجنسی سروسز کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور کانٹرسیپشن کے لیے یو کین فری آف یہ سروسز آپ کو. ویسے چلتے چلتے اس کی بھی بات ہو جائے کہ وہ مغرب جو یہ والے ایڈ بھی دے رہا ہے اور جس نے عورت کو گھر سے بھی نکالا ہے اس وقت اس مغرب کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے کیونکہ برتھ ریٹ اتنا بری طرح سے گر چکا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. رشیا جیسے ملک میں اور جو ہے کوریا میں اور جاپان میں, جرمنی میں, سویڈن میں اتنی زیادہ جو برتھ ریٹ جرمنی میں اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ونڈر ویمن کے اوپر اب فلمیں بنانی شاید میرا خیال ہے وہ بند کر دیں گے. اب وہ فلمیں بنانا چاہ رہے ہیں سافٹ گرل کے امیج کے اوپر. یہ ایک سویڈن میں ایک نیا آئیڈیا فلوٹ کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں کہ خواتین نوکریاں چھوڑیں, گھر جا کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, فی الحال تو ان کو وہ دے رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, اف یو اسٹے ہوم بینیفٹس ملیں گے آپ کو, بچے پیدا کریں, گھر بنائیں, فیملی میکنگ کریں. ٹھیک ہے, آپ کے ہسبینڈس یا آپ کے جو ہے میل پارٹنرز ہیں وہ جائیں باہر کا کام کریں, لا کے آپ کو پیسے دیں, جسٹ لیو لائک اے کوئین اینڈ اور دی پرنسس. تو یہ تو ان کی بایولوجیکل نیڈ ہے نا, بایولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے. ابھی بھی وہی بات ہے جو ہدایت اللہ کی ہدایت کے بغیر ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ نامکمل ہوتی ہے. اس کے اندر وہ ہسبینڈ کے بجائے پارٹنرز کا ذکر کرتے ہیں, اس کے اندر وہ اور طرح کی لین اور دین کی بات کرتے ہیں اور اس کو فینٹیسائز اور وے میں کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ معاف کرے, کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. کون سی حقیقت کو انہوں نے دیکھنا ہے؟ مسئلہ ہے جس وقت حقیقت نے پوری طرح ننگا ہونا ہے نا اس وقت پھر ان چیزوں کا فائدہ نہیں رہ جائے گا. معاملات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے وقضی الامر, پھر واپسی کے راستہ نہیں ہوگا, پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو سوال سارا ایک عقل مند خاتون سے یہ ہے کہ اپنی لائف چوائسیز کو عقل مندی کے ساتھ کریں. یہ جو ہے نا آپ کا جو کریئر کا جو اسپاٹ ہے یہ نہ تو ہمیشہ رہنا اور نہ ہی اس نے ہمیشہ آپ کی نیڈس کو فلفل کرتے رہنا ہے. آپ کو اپنی گیم کو بڑی دھیان سے پلے کرنا ہے. اف یو آر ایجوکیٹڈ انف اینڈ یو ہیو اے ڈیسائڈنگ پاور تو یو نیڈ ٹو میک دی ڈیسیجنس وائزلی. ان ڈیسیجنس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کو حاصل کرتے کرتے دوسرا بالکل نیچے جائے. یعنی ہم کسی کا کیریئر کو, خواتین کو, اس کو ٹریولائز بھی نہیں کر رہے, اس کو ویلیفائی بھی نہیں کر رہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ ہر حالت میں ایک پرابلم ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میک یور ڈیسیجنس وائزلی. یعنی جب آپ کیریئر کو فوکس کرو گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ چیزوں کو کمپرومائز کر, جیسے انہوں نے بھی کہہ دیا جب آپ کیریئر کے پیچھے جاؤ گے تو ایک پاسبلٹی کیا کہ آپ کو پیسیفائرز اپنے بچوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے. سو آر یو ریڈی ٹو ٹیک دیٹ چوائس کہ آپ وہ ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہو؟ سو اگر آپ سمجھتے ہو کہ دس از امپورٹنٹ فار می دین وی ہیو آل ڈسکس ان دا بگننگ کہ وہ جو سارے اولڈ ایج ہومز میں اور خواتین کا جو لیونگ الون اور جب تک ان کی باڈی ان کے کیڈاورس سے اللہ معاف کرے وہ اسمیل یہ سینٹ نہیں آنا شروع ہو جاتی تب تک پتہ نہیں چلتا وہ مر گئی ہے خاتون. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ایک واقعات ہوئے, اللہ معاف کرے. میں اگین اس کو اس کانٹیکس میں نہیں لے کے جان چاہ رہا, بٹ دیٹ از اے میزری, دیٹ از اے اللہ معاف کرے ہماری سوسائٹی کی جو ہے نا وہ ایک بہت کری پکچر ہے انفارچونیٹلی. سو بٹ دیٹس دا اونلی تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ میک آور چوائسیز وائزلی اینڈ میک دا ڈیسیژن. آپ کی چادر اور چار دیواری جو ہے نا اگر آپ اس کا سب سے پہلے پرائرٹی کو پرائرٹی پہ رکھیں, اپنی چادر کو اور چار دیواری کو پہلے اگر آپ سنبھال دیتے ہیں. عصمت ایک عورت کا آنر ہوتا ہے, مرد کا بھی ہوتا ہے, مرد کا بھی ہوتا ہے, عورت کا بھی ہوتا ہے. حجاب آپ کا ایک ذاتی ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں, اس کو ننگا کیا جاتا ہے. عصمت ایک عورت کا آنر ہے, اللہ تعالیٰ کی آبلیگیشن ہے. ایک خاتون جو ہے وہ حجاب اور شرم اور حیا جو ہے وہ اپنے رب کی خاطر اختیار کرتی ہے. یہ اس کی پہلی ریڈ لائن ہے. اس کے بعد اس کی فیملی آ جاتی ہے.
مرد فیملی کے بغیر بہت محروم ہوگا، لازماً ہوگا، کیونکہ اگر عورت ناکام ہوگی تو مرد بھی ناکام ہوگا ہی ہوگا. مرد اور عورت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم کسی کو الگ نہیں کر رہے، لیکن میرا خیال ہے جو عورت کی تکلیف ہے، یہ جو عورت کی محرومی ہے، وہ مرد سے شاید بہت زیادہ ہوگی. اور دیکھیں اس میں نا ایک چیز ہے کہ ویسٹ نے نا گھر کے اندر کے کاموں کو ٹریولائز کیا ہے، اس کو آؤٹ سورس مرد کے لیے بھی اور خاتون کے لیے بھی، اور جو گھر کے باہر کے کام ہے انہوں نے گلیمرائز اور گلوریفائی کیا اور سیلیبریٹ کیا ہے، کیونکہ وہ کیپٹلسٹک ہے کہ جو باہر جا کے مال کما کے لائے گا اصل کام وہ ہے. اب جیسے دیکھیں نا، مرد کا کام پہلا کام چلے کمانا ہے، لیکن سب سے عظیم اور سب سے بڑا کام کمانا نہیں ہے. گھر میں فوکس کرنا، اپنے گھر میں انویسٹ کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، وائف کو سینس آف سیکیورٹی سینس آف سیلف رسپیکٹ پرووائڈ کرنا. تو قوام کا کام وہ گرتے ہوئے تھامنے کا نام ہے اور حکم چلانے کا نام صرف نہیں ہے. تو گھر پہ آئی تھنک مرد کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ آپ کی جو عظیم رسپانسبلٹی ہے وہ گھر کے اندر کام کرنے کی ہے، اور خاتون کو بھی جاننا چاہیے کہ دیکھیں پورا سارا مدعا کیا ہے، پوری سوسائٹی کیا ہے، گھر ہے نا، یہ بیسک سوشل فیبرک ہے، یونٹ ہے سوسائٹی کا. جب گھر کمپرومائز ہوگا، بہت سارے چینلز دیکھ لیں آپ، میں نام نہیں بتانا چاہتا بیکاز اس میں کچھ ایسا کانٹینٹ بھی ہے جس میں اللہ معاف کرے وہ ایسا کانٹینٹ ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ شر اس لیے ہے کہ جب گھر ٹوٹتا ہے، ایسی اولاد پروڈیوس ہوتی ہے اور نکلتی ہے. تو ہم پاکستانی جو ہے نا، یا جو سب کانٹیننٹ ہے، جو کانسیپٹ اور فلاسفی ویسٹ میں مر چکی ہوتی ہے نا، اس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، یعنی جو obsolete ہو جاتی ہے. ایون ٹیکنالوجی بھی، جو بینکنگ سسٹم، جو آن لائن بینکنگ 10-15 سال پہلے آتی وہ ابھی ہے، اور جو آن لائن پیمنٹس وہاں تھیں وہ ہم ابھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں، ٹیپ اینڈ پے والی. ٹھیک ہے، دیکھا اسکیچرز کے جو ہے نا، جو ایکسپائرڈ جوتے ہیں نا، وہ یہاں پہ بڑے مہنگے بک رہے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے یار، یہ کیا ہے؟ 100% ایسا ہوتا ہے. جو وہاں کے کپڑے 2-3 سال زارا کے، XYZ کے، H&M کے، وہ پاکستان آ جاتے ہیں یا ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں. تو ہم نا اسکیونجرز ہیں، انٹلیکچوئلز نہیں ہیں انفارچونیٹلی، جو کہ ان کی اس پہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی ہیو آر اون، ہمارا جو آخرہ فوکس اور ڈیوائن لا ہے، دیٹس مور دین انف فار اس. جو اسلام نے ہمیں کہا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کا کوئی آرڈر آ جائے نا، تو پھر دل میں کجی نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اسی میں خیر و برکتیں ہی ہیں. بارک اللہ. میں ایک آخری چیز بس ذکر کر کے ایک بات کو مکمل کرتے ہیں. CS لیوس کی ایک بڑی ہی از اے ویری پرومیننٹ آتھر ایز ویل، تو بہت ہی اس کی اچھی کتابیں ہیں. تو ایک اس کی نا ایک ٹرم یوز کرتا ہے ماجد سے، جو کہتا ہے کرونولوجیکل سنوبری. کرونولوجیکل سنوبری کا جو آئیڈیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو کرنٹ چیزیں ہیں نا، جو بھی کرنٹ آپ کو ان آرڈر ٹو بیکم پولیٹیکلی کریکٹ، یا جو بھی آئیڈیاز آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، پریزنٹ کیے جاتے ہیں، جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، اور وداؤٹ کرٹیسائزنگ، یعنی انکریٹیکل ایکسیپٹنس آف دی انٹلیکچوئل کلائمیٹ آف آر اون ایج. جو بھی ٹرینڈز ہیں، جو فیڈز اینڈ فیشنز ہیں نا، بس آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو انکریٹیکلی، اور آپ کہتے ہو دس از دا نیڈ آف دا ٹائم اینڈ آور. اور اس کے بعد جو آپ کے پاس کی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ ان کو جو ہے نا ٹریولائز کرتے ہو اور ویلیفائی کرتے ہو. یار وی ہیو مووڈ فرام دس اینڈ دس از بیڈ ناؤ، فائنلی وی آر اوور ود اٹ. ریگارڈلیس آف، ہو سکتا ہے وہ چیزیں آپ سے بہت زیادہ بہتر ہوں پاس کی. یہ مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو اسے کہتے ہیں کرونولوجیکل سنوبری. وہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، میں بڑی زبردست. 2016 کے اندر ایک ایکسٹریکٹ آیا تھا 1950s کے، ایک ہوم اکنامکس ایک بک تھی. اس کے اندر نا ایک بک کے اندر ایک ایکسٹریکٹ تھا جس میں لکھا ہوا تھا ٹپس ٹو لک آفٹر یور ہسبینڈ. ٹھیک ہے نا، ٹپس ٹو لک آفٹر یور ہسبینڈ. ٹھیک ہے، کہ یعنی ٹپس اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کی خدمت وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا ٹپس ہیں. تو یہ 1950s کے اندر ایک بک تھی ہوم اکنامکس کی، اس کے اندر یہ چیپٹر موجود تھا. تو یہ 2016 کے اندر نا بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، بہت زیادہ وائرل ہوا کہ یہ دیکھو کیا چیزیں ہم کرتے تھے، شکر ہم اس سے باہر نکل آئے. کہ یار یہ کیا بات ہے، ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہے، ٹپس ٹو لک، یعنی کتنا جو ہے نا یہ شوونسٹک اور کتنا یہ پیٹریارکل اور یہ ساری چیزیں. اچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ایک اور چیز آئی جس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور ساروں نے اس کو جسے کہتے ہیں نا ایکسیپٹ کیا، جیسے میں نے کہا نا کہ انکریٹیکلی ایکسیپٹ کر دیا، بیکاز دیٹ از. اور وہ کیا تھا کہ ایک میگزین تھا، اسمال کاسموپولیٹن ایک میگزین تھا، اس کے اندر ایک آرٹیکل تھا یا ایک پیس تھا جس کا نام تھا 30 ways to please a man. یعنی 30 ways to please a man جو ہے وہ اس کے 12 تھے، اس کے 30 اس کے 12 تھے. اس کے تو ٹپس ٹو لک آفٹر یور ہسبینڈ، اس کو پرابلمٹائز کیا گیا، اس کو ویلیفائی کیا گیا. یار کتنی بڑی بات، کتنی نیگیٹو بات ہے جی، اور شکر ہم باہر نکل گئے. لیکن ایک اور میگزین کے اندر 30 ways to please a man، not a husband، man please کا ورڈ یوز کیا، اور پلیز کا مین، اور نیگیٹو ٹرم میں اللہ معاف کرے، اور اس چیز کو باقاعدہ، اور اس طریقے سے 20 ways to turn on your man، اللہ معاف کرے. یعنی یہ باقاعدہ ٹائٹلز ہیں جو اس نے دیے.
تو اس نے کہا کہ یار یہ دیکھیں کہ ایک عورت کو آپ نے کس طریقے سے آبجیکٹیفائی کر کے ریڈیوس کر دیا کہ اس کا سول لیونگ پرپس کیا ہے, ٹو سیٹسفائی اے مین, اور وہ بھی فزیکلی. لیکن ہسبینڈ جو اس کا پورا خیال رکھے گا, جو اس کو ایک آنر دے گا, وہ جو آنر کی ہم نے بات کی, جو اس کے لیے نہیں, وہاں پہ اگر آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں ٹو لک آفٹر, اس کا اگر آپ خیال رکھ رہے ہیں, اگر آپ اس کو خیال رکھ رہے ہیں تو یہ پرابلمٹک ہے. لیکن اگر آپ ایسے رینڈم بندے کو پلیز کر رہے ہیں, دیٹس گڈ, دیٹس فائن, دیٹ ورکس, اللہ معاف کرے. تو یہ ایک کرونالوجیکل سنوبری سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ سارے اپلائز ٹو آل آف دی تھنگز دیٹ وی سیڈ. شیخ واللہ ویسٹ نے نا دیکھیں جو کانسیپٹس دیے ہیں نا اپنی انٹلیکچوئل جمناسٹکس کے تھرو, دیکھیں جیسے جینڈر کی بات ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ کا جینڈر, آپ کے جینیٹیلیاز اور آپ کی سیکشل روٹیشن, یہ 3 الگ چیزیں ہیں. ایسے ہی اسلام کہتا ہے ایک ہی ہے. ایسے ہی آپ کے جینیٹیلیاز ول ڈیفائن یور جینڈر اینڈ سیکشل روٹیشن, رائٹ. اس طرح سے فیملی کو بھی نا انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایسے ہی کہ آپ کی فیملی, آپ کی ریپروڈکشن اور آپ کے سیکشل ریلیشنز, یہ تینوں الگ چیزیں ہیں. ویسٹ کہتا ہے, اسلام کہتے ہیں نہیں, یہ تینوں ایک چیز ہے. آپ کی ریپروڈکشن, آپ کی فیملی اور آپ کے سیکشل ریلیشنز ایک ہی چیز ہے, اور ایک ہی سورس سے آئیں گے, ایک ہی سورس سے آئیں گے, اور ایک ہی بندے سے. بٹ ویسٹ نے جو اس کو سیپریٹ کیا نا, تو اس لیے دے ہیو ان کی فیملیز, جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی تو لڑکے کرائے پہ ملتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ معاف کرے, اور وہ صرف وہ کہتا ہے دے گیو بیبیز ٹو ڈفرنٹ رینڈم وومن. اور میں ایک لڑکے کے بندے کا انٹرویو سنا تھا, کہتا دس از دی بیسٹ جاب ان دا ورلڈ, آئی گیٹ پیڈ فار اٹ. اللہ معاف کرے وہ ساری معاملات, ٹھیک ہے. تو ریپروڈکشن کسی سے ہو رہی ہے, آپ کی فیملی کوئی اور ہے, چاہے وہ سیم مطلب کچھ بھی ہو فیملی کو, اور آپ کے سیکشل ریلیشنز کسی اور سے ہیں, بوائے فرینڈ اور ہے, یعنی لیکن ہسبینڈ اور ہے, بوائے فرینڈ اور ہے, بچے کسی اور سے ہو رہے ہیں, وہ اسپرم بینک سے لے رہے ہیں, اسپرم بینک سے لے رہے ہیں, وہاں سے, اور اس کو بلکہ مدر وہ اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیا, وہ اس بچے کی بریڈنگ جو ہے, قسم کی ایک بچے کی وہ جو نرچرنگ ہے, وہ ساری کسی اور ووم میں ہو رہی ہے. بالکل ہر چیز کو انہوں نے ڈسٹرائڈ فیملی اسٹرکچر ہے ان کا, اور ہم جو ہے نا خواب دیکھتے ہیں کہ کاش. اچھا میں ایک آخری بات بتاؤں, ایک کتاب تھی میں پچھلے دنوں پڑھی ہے, بہت انٹلیکچوئل آدمی کی, مجھے نام بھول گیا, سوری, آج کل مجھے بڑی نسیان ہو جاتا ہے. تو اس کتاب کے اندر سبحان اللہ ایک خاتون نے لکھی تھی کتاب, اور اس کی سائنٹیفک اسٹڈی ہے, بڑی فلسافیکل اور سائنٹیفک اسٹڈی ہے. تو اس نے بیسکلی یہ پروف کیا ہے کہ ماجی فیملی سسٹم اینڈ ریلیجیوسٹی آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. اس نے کہا جن معاشرے کے فیملی سسٹم اور ریلیجیوسٹی آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. جن معاشرے کے اندر ریلیجن اسٹرانگ ہوتے ہیں وہاں پہ فیملی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور جہاں پہ فیملی اسٹرانگ ہوتی ہے وہاں پہ ریلیجن اسٹرانگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ باقاعدہ ایک نان مسلم ایک کرسچن آتھر ہے, غالباً شی از اے کرسچن, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, آئی تھنک شی از اے کرسچن بائی دا وے. تو اس کی بڑی اکیڈیمک بک ہے. سو دیٹ از ایکچولی دا بک دیٹ ایکچولی دس از ایکچولی دا تھنگ دیٹ وی آر ایکچولی اگنورنگ, کہ اگر آپ ریلیجیوسٹی کو کلیم کر رہے ہو نا, تو یار فیملی سسٹم سے آپ بھاگ نہیں سکتے, اور اگر آپ فیملی سسٹم میں رہنا چاہتے ہو نا, تو آپ کو بائی پروڈکٹ کے طور پہ ریلیجن کو بھی ریلیجس ہونا پڑے گا. اچھا, اسی کا میں آپ کو ڈارک سائڈ بھی بتاؤں. آپ کو پتہ ہے آج کل توہین رسالت ایشو بہت کھڑا ہوا ہے, جس میں 400 کے قریب جو ہے نا وہ کیسز ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اوپر وہ کمیشن بنانے کے مطالبے ہو رہے ہیں, اور ایٹسیٹرا. تھے تو یہ بڑھتے ہیں ہزاروں کے اعتبار سے, لیکن جن کے اوپر مقدمے کیے گئے ہیں وہ تقریباً اتنے لوگ ہیں, اور پھر بہت وہ سیکولر حضرات کی بہت اپروور ہے, ایٹسیٹرا. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ جو 400 کے قریب لوگ ہیں نا, ان کی گندگی کے بارے میں نو ون کین ایون تھنک اباؤٹ. اتنی زیادہ وہ فلدی اور اتنی زیادہ وہ جو ہے نا ان ہیومن میں کہوں گی, کہ جس طرح سے انہوں نے ریلیجن کی توہین کی ہے. اچھا, اس کے بارے میں ہوا یہ کہ میں ایک سیمینار میں گئی, تو وہاں پہ کویشچن ریز کیا گیا کہ یہ سب لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے. بات تو اس پر آ رہی تھی نا, وہ کون سی ڈسٹارٹیڈ سائیکالوجی ہے کہ ایک بندہ جو ہے رسول کی اور اس کی جو ہے نا قرآن مجید کی اور اللہ رب العزت کی اس طرح سے اتنی زیادہ توہین کرے تو کیسے. تو آپ کو میں بڑی عجیب بات بتاؤں, 93% آف دیم ور پورن ایڈکٹس. اچھا ٹھہری مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. somebody said it, اور میرے دماغ میں بلب ایک دم جل اٹھا, اور میں نے کہا الحیا والایمان اکٹھے ہیں. حیا جاتی ہے تو ایمان جاتا ہے, ایمان جاتا ہے تو حیا جاتی ہے. میں نے کہا اللہ تو نے اتنی صحیح بات کی تھی. اس کی وجہ جب آپ اپنی عصمت پر اور اپنی جو ہے نا اس کے اوپر کمپرومائز کر لے, تو پھر آپ دنیا کی ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہو. اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی عصمت کردار کوئی فار سیل کر دیا اور یہ اپنے نفس کے سپرد کر دیا, تو پھر آپ کا ایمان بھی نفس کے سپرد ہے. یہ آپ پتہ ہے کہ اس کا کیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اندازہ نا. جی یہ سمپل وہ قرآن کے اوپر جو ہے نا وہ جو سارے معاملات کیے جاتے ہیں, میں ڈیٹیل نہیں, اللہ معاف کرے, یعنی وہ یہ نارمل بے حرمتی نہیں, یہ وہ ایکسٹریم, یعنی وہ جو مینٹلی سک ہے, سکنس کے اندر جو سیکشل کردار پرورژن ہے کی ایکسٹریم فارم ہے, کہ یو گیٹ ٹو گیٹ دا پلیزر انفارچونیٹلی بائی ڈیسیکریٹنگ دا ریلیجیس ٹیکسٹ, بائی ڈیسیکریٹنگ دا ریلیجیس پرسنالٹیز اینڈ دا ریلیجیس جو ہے نا وہ
جو اللہ کے شاعر ہیں نا, شاعر اور اللہ ان کی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. لیکن why does it have such a close relationship جی ایمان کے ساتھ. اصل میں جب شیطان حاوی آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کی فاحشہ کے ساتھ. جیفری ایپسٹین نے کیوں کعبہ کا وہ منگوایا؟ اچھا اس میں یہ تھوڑی کنٹروورشل بات ہے, یہ پروون نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک تھیوری تو ہے نا, اور یہ دیکھیں انسان کے جو ڈوپامن سینٹرز ہیں نا, آپ سیم ایکٹ کرتے ہو تو آپ کو وہ پھر سیم ڈوپامن ریلیز بھی نہیں ہوتا. یو وانٹ اے ڈفرنٹ, پھر آپ سیم جینڈر تھا سوری ڈفرنٹ اپوزٹ جینڈر تھا, پھر سیم جینڈر پہ آتے ہو, پھر آپ زوفیلیا پہ آتے ہو اینیملز کے ساتھ, اور پھر ناؤز باللہ آپ سیکرٹ. شیخ واللہ میں آپ کو بتاؤں اتنی بات کرنے والی بھی ہے نہیں, کہ مکہ میں بھی نا شیخ طواف کے دوران بھی لوگ یعنی بہت سارے یعنی ہراسمنٹ والے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہراسمنٹ ابھی کہیں اور نہیں مل رہی, یعنی اس لیول آف جو ہے نا وہ پریشر نہیں ملتا طواف کے دوران بھی, because that is very opportunity for them اللہ فور دیم. مطلب اس حد تک جو ہے نا انسان گر جاتا ہے. مسئلہ تو شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں, اللہ رب العزت بھی اس کو سمجھتے ہیں. پرابلم ساری یہ جب آپ اس کو نارملائز کر کے ایکسیپٹ کرا رہے ہوتے ہیں, جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا مدر ہڈ کو اور جو حیا کو جو ویلیفائی کیا جا رہا ہے, پرابلم ساری وہاں پہ آتی ہے, اور ہمیں بھی پرابلم اس جگہ پہ. کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ ایک ایکچوئل سولوشن ہے اس پرابلم کی. مدرہڈ, فیملیز, شادیاں, ٹھیک ہے نا, حیا, ٹھیک ہے نا, بانڈ, سوسائٹی کی, یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو ان چیزوں کو الٹیمیٹلی ایک لانگ ٹرم میں سالو کرتی ہیں. پرابلم یہ کہ ان کو بھی ایک قسم کا ڈیسیکریٹ کیا. اور اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, خواتین جو اونلی فینس کانسیپٹ ہے ویسٹ میں اس طرف جائیں گی. اصل میں جب مال رب بن جاتا ہے نا, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, تو بس ہوا کو الہ بنا لیا نا, اور مال ایک بہت بڑا رب ہے آج کل کے دور میں, خواہشات بہت بڑا رب. اور اس کا وکٹم جو ہے نا کمزور طبقہ ہوگا, جو فزیکلی ویک خواتین ہوتی ہیں, اور بچے ہوں گے. سب سے پہلے خواتین اور اس کے بعد بچے. بس اللہ تعالیٰ میں سمجھ. اور آپ دیکھیں ایپسٹین فائلز میں بھی بیسیکلی خواتین جو چھوٹی عمروں کی تھی اور بچوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. دنیا کے طاقتور ترین افراد نے اپنی گندگی نکالی کہاں پہ, اس مخلوق کو جو ہے وکٹم بنا کے, جو سب سے زیادہ معصوم تھے. اور پھر ان کے سروائیورز کی آپ کہانیاں سنیں یا ان کے جو انٹرویوز دیکھیں, میں کہتی ہوں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. میں نا یہ جو ایپسٹین والا کیس ہے نا, اس میں فرعون اور قارون اور حامان نظر آتے ہیں. ایگزیکٹلی کون قارون تھے جو فائنینشیل سپورٹرز تھے, کون فرعون تھے بچیوں کو قتل کرنا, سوری بچیوں کو زندہ کرنا. یہ جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں وہ یہ کہ خاتون کو وہاں ڈال دیا جائے جو ان کا جو کام نہیں ہے ان کا, اور مردوں کو فیمنن بنایا جائے اور فیمننٹی کو میسکولن بنایا جائے. اور یہی ہو رہا ہے برو, مرد آر بیکمنگ مور فیمنن, اور اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جتنا مرد نرڈی سا ہوگا, جتنا معصوم سا ہوگا, کوالٹیز کو بلڈ کرنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے, اور وومن آر بیکمنگ میسکولن انفارچونیٹلی. تو یعنی شفلڈ رسپانسبلٹیز بالکل چینج ہے. لیکن اصل ایجنڈا یہ ہے کہ اتنی سچویشن کو مرکی کر دیا جائے کہ عروۃ الوثقیٰ پتہ ہی نہ لگے, اور عروۃ الوثقیٰ جو ہے نا اس کے ساتھ لانفصام علیہ ہے, جبکہ اس کے ساتھ جو ہے نا پوری ایمبیگوٹی, کنفیوژن جو ہے نا وہ اٹیچڈ ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِن مَكَانٍ سَحِيقٍ. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. السلام علیکم.